اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ نوجوان کہتے ہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں اور ہمارا فیوچر کیا ہے، اور اگر ان کو دکھایا جائے کہ لک ایٹ آور پاسٹ گلوری، کیا کچھ تھا مسلمانوں کے پاس، تو وہ اس پہ بھی بہت بٹر ہوتے ہیں اور وہ بات بات پہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی ہمیں کیا فائدہ ہوا، ہر وقت مسلمان لڑتے نظر آ رہے ہیں اور ڈاؤن فالز ہمیں اتنے نظر آ رہے ہیں، تو ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں۔ ہسٹری چاہے ہم صرف امت محمد کی ہسٹری دیکھیں یا اس سے پہلے جو مختلف اقوام گزری ان کی ہسٹری دیکھیں، جو اسٹرگل کی ٹائمز ہوتے ہیں وہی اپرچونٹی کے بھی ٹائمز ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ماضی میں جب بھی اگر کہیں پر مورل رائز ہوئی ہے یا پھر ان جنرل کوئی پاپولیشن رائز ہوئی ہے تو اس کے پیچھے پوری پاپولیشن کا چینج ہونا ابتدا نہیں ہوتی۔ چند ایک لوگ ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں جو کہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذات سے بڑھ کر کچھ کرنا ہے۔ وہ کون سے ایسے لیڈرز تھے جنہوں نے سوسائٹی کو جوڑ کے رکھا اور کچھ ایسے پیرامیٹر سیٹ کیے کہ واقعی پھر وہاں سے وہ زوال سے عروج کی طرف گئے۔ یہ جو ایک ہمارا ایگزسٹینشیل کرائسس آ جاتا ہے، ایک ایسا بحران آ جاتا ہے کہ ہم پتہ نہیں ختم ہونے والے ہیں اور کیا ہونے والا ہے، اور لوگ باقاعدہ پریڈکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس یہ چند مہینوں میں لگتا ہے یہ ملک ختم، یہ مسلمان ختم، یا کوئی بھی جو قوم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب ایسے ادوار یا ایسے کوئی ٹائم فریم آئے ہیں تو پھر رائز اینڈ فال کیسے ہوا ہے۔ میں 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کسی بھی شخص کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ دیکھنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی سی بات کریں گے آج کل کی نوجوان نسل کی اور جو کرنٹ سینیریو ہمیں نظر آتا ہے مسلمانوں کا، ہماری امت کا۔ تو ہمیں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ نوجوان کہتے ہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں اور ہمارا فیوچر کیا ہے، اور اگر ان کو دکھایا جائے کہ لک ایٹ آور پاسٹ گلوری، کیا کچھ تھا مسلمانوں کے پاس، تو وہ اس پہ بھی بہت بٹر ہوتے ہیں اور وہ بات بات پہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی ہمیں کیا فائدہ ہوا، ہر وقت مسلمان لڑتے نظر آ رہے ہیں اور ڈاؤن فالز ہمیں اتنے نظر آ رہے ہیں، تو ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں۔ میں چاہ رہی تھی کہ ہم اپنی جو تاریخ ہے اس کو اس نظر سے دیکھیں جس طرح تاریخ کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا، قل سیروا فی الارض، چلو پھرو زمین میں، فانظر کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اور دیکھو کہ تم سے پہلے جو گزرے ان کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ جو ہسٹری ہوتی ہے نا، اس کے اوپر نظر رکھنا، اس سے سیکھنا، اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا اور اس سے سیکھ کر اپنے آپ کو آگے گروتھ کی طرف لے کر جانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ نہیں تو انسان بالکل ایسے ہوتا ہے یا اقوام ایسی ہو جاتی ہیں جیسے ایک درخت تو کھڑا ہے لیکن اس کی جڑیں کوئی نہیں ہیں۔ تو جڑوں کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے، اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں یہی میری کوشش ہے۔ میرے ساتھ مہمان موجود ہیں کامران کیانی صاحب، جن کی AI کمپنی ہے ذہین کے نام سے، اور انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے ٹیک ڈیزائن میں ہارورڈ سے، اور ساتھ ان کا BS ہے پرڈو یونیورسٹی سے، اور MIT سے بھی ان کی وابستگی پڑھائی کے سلسلے میں ہے، اور پلس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا 22 سال کا تجربہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ ٹیکنالوجی پہ نظر رکھتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلامک ہسٹری کا بھی مطالعہ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ان سے بات کرتے ہیں اور یہ جو لاسٹ کنیکشن ہے اس کو فکس کرنے کی یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ خیر، آج آپ نے اس سلسلے میں ٹائم دیا۔ میں چاہ رہی تھی کہ کیونکہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں نا وہ بڑے لاسٹ نظر آتے ہیں، تو ہم جو ہماری عمر کے لوگ ہیں ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، ہم وہاں پہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اپنی نوجوان نسل کو، یا ویسے بھی بائی لاج اگر ہم دیکھیں کہ جو بھی ہم خود سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہسٹری کو، اس کو کیسے دیکھنا چاہیے۔ اگر اب ایک ہم برڈز آئی ویو لیں، ایک بگر پکچر دیکھیں، تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس وقت جو کرنٹ ہمارا اس وقت جو ایک دور چل رہا ہے مشکلات کا، جو ہماری اسلامک سویلائزیشن ہے، اور اگر ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں جو پچھلی اقوام گزری ہیں، ان کا عروج تھا، ان کا زوال تھا، تو آپ ایک کیسے اس کو کمپیریزن کو دیکھیں گے؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ثابت ہے کہ واقعی آج کل جو ہمارے حالات ہیں بڑے اسٹرگل والے حالات ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔
لیکن جب بھی اس طرح کی سچویشن آتی ہے، اور ہسٹری چاہے ہم صرف امت محمد کی ہسٹری دیکھیں یا اس سے پہلے جو مختلف اقوام گزری ان کی ہسٹری دیکھیں، جو اسٹرگل کی ٹائمز ہوتے ہیں وہی اپرچونٹی کے بھی ٹائمز ہوتے ہیں. تو آج کل بے شک کچھ جد و جہد کی ضرورت ہے، اور کچھ ایسے حالات ہیں کہ مسلمان پس رہے ہیں اور جگہ جگہ جنگیں ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے. اور جو آپ نے ذکر کیا کہ ینگسٹرز ہیں، وہ ان حالات کو دیکھ کر شاید اندازہ یہ ان کے ذہن میں آتا ہو کہ ہمیشہ سے ایسا تھا اور ہمیشہ ایسا رہے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. ہسٹری از پروف دیٹ تھنگس گو اپ اینڈ تھنگس گو ڈاؤن. تو ماضی میں اس سے پہلے بہت زیادہ شاندار ادوار گزرے ہیں، اور مستقبل میں بھی شاندار ادوار آئیں گے انشاءاللہ. تو اس میں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے، البتہ چاہے ہم اپنی بات کر رہے ہوں یا ان لوگوں کی جو کہ ہم سے کم عمر ہیں، جو اپرچونٹی اللہ تعالیٰ ہمیں پیش کرتے ہیں وہ اپرچونٹی ہمیشہ ایسے حالات میں آتی ہیں جہاں پہ ٹرننگ پوائنٹس آ رہے ہوتے ہیں. ٹرننگ پوائنٹ صرف یہ جو اس وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں صرف یہ نہیں، اسے ماضی میں بھی آ چکے ہیں. آپ کو مثال دیتا ہوں. اس وقت 2-3 جنگیں دنیا میں چل رہی ہیں جن کا تو ہم خبروں میں پڑھتے ہیں ریگولرلی. یوکرین میں جنگ چل رہی ہے، مشرق وسطیٰ میں ہمیں پتہ ہے فلسطین، لبنان، اب سیریا میں بھی شروع ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایسٹ ایشیا میں تائیوان اور اس کے ارد گرد کچھ حالات خراب ہیں، وہاں بھی ایک جنگ ہونے کا خطرہ ہے. اب اس طرح ایک وقت میں دنیا میں جگہ جگہ جنگیں ہوتی ہیں، تو وہ ایک پیٹرن آپ کو دکھاتا ہے کہ ایسا ظاہری بات ہے کسی نہ کسی ماضی میں کچھ ہو چکا ہے جس کے نتیجے کے طور پہ ہو رہا ہے. یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. ایسا ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا 1980 کے آخر میں، 1980 کی دہائی کے آخر میں، 1990 کی دہائی کی ابتدا میں. یہ وہ وقت تھا جب سوویت یونین ختم ہو رہا تھا، اور اس وقت بوسنیا، البینیا، کوسووا، ادھر سے لے کے افغانستان جگہ جگہ اچانک جنگیں پھوٹ پڑی تھیں. وہ ایک اور ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہ ٹرننگ پوائنٹس تب آتے ہیں جب ایک نظام ختم ہو رہا ہوتا ہے اور ایک نیا نظام شروع ہو رہا ہوتا ہے. اور ابھی بھی اس وقت ہمارے موجودہ حالات میں بھی ایک نظام ختم ہو رہا ہے اور ایک نیا نظام شروع ہو رہا ہے. اگر اس پر ہم ایک اتفاق کر کے بیٹھ جائیں تماشائی کے طور پر کہ چونکہ ہر جگہ حالات خراب ہیں اور ہمارے بھی حالات خراب ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسلامی اس ملک سے، اس کا مطلب ہاں بالکل بھاگو اس ملک سے. بالکل اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں تو پھر اس کا نقصان یہ ہے کہ جو اپرچونٹی اللہ میاں نے ہمیں دی ہے وہ ہم حاصل نہیں کر سکیں گے. تو میں تو اس سے بلکہ ایک چاہوں گا کہ ہم فوکس کریں اس کی اپرچونٹی سائڈ پہ رادر دین اسٹرگل سائڈ پہ. بالکل آپ نے صحیح کہا. اس کے لیے کیا ضروری نہیں ہے کہ ہمیں تھوڑے سے جو ہسٹوریکل سائیکلز ہیں، یعنی ایک وہ جو عروج اور زوال کا جو ہمیں ایک پیٹرن تھوڑا سا نظر آتا ہے، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کیا نتیجہ اخذ کریں، کیسے. ہم تو یوزلی ریئیکٹ کرتے ہیں نا ان ساری باتوں کو، لیکن کچھ رسپانسز ڈیولپ کرنے پڑیں گے. کچھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ان کے نتائج آ رہے ہیں اس سے کیا سیکھا جائے. اس کو آپ کیسی نظر سے دیکھیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کی اس حوالے سے ایک آیت ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ ایسے دن ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کے درمیان پھیرا کے لاتے. بالکل وہ اوپر نیچے تاریخ ہمیشہ ایسے چلتی ہے. اچھا، دوسرا میں چاہوں گا کہ ہم طے کر لیں کہ ہم تاریخ کی جب بات کرتے ہیں اسلامی تاریخ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے واقعات ہیں، یا اسلامی تاریخ اصل میں حضرت آدم سے شروع ہوئی، حزب الرحمن حزب الشیطان کی آپس میں جنگ رہی اور وہ اب تک جاری ہے؟ تو میں ترجیح اس چیز کو دوں گا کہ ہم تھوڑا سا ایک براڈ ویو لیں کہ ہم سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مختلف انبیاء کرام آئے، اور قرآن شریف میں ہمیں بار بار ان کا ذکر کیا گیا، بتایا گیا ان کے بارے میں، اور اسی لیے کیا گیا فقصص القصص لعلہم یتفکرون، کہ ان کو بتائیے واقعات تاکہ یہ تھوڑا سا سوچیں. وہ جو تفکر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انکریج کیا کرنے کے لیے، اور وہ تفکر ان انبیاء کرام کے بارے میں کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے جو ان سے پہلے آئے تھے. تو ایک تو یہ کہ تاریخ کا ہم ایک براڈ ویو لیں، یہ تو ایک چیز ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہم طے کر لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہسٹری میں سائیکلز آتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی امت محمد ہم انہیں کہہ لیتے ہیں، جو ہماری امت ہے، اس امت کے اندر تو وہ سائیکلز ہمیں واضح طور پہ نظر آتے ہی ہیں. ان کے علاوہ بھی وہ سائیکلز ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک. تو مثال لے لیجئے کہ اب تصور کیجیے اپنے ذہن میں کہ ابھی ہم عروج کی بات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ایک عروج آیا جس میں یرموک اور قادسیہ کی جنگیں ہوئیں، جس میں مسلمانوں نے اس زمانے کی جو دو بڑی سپر پاورز تھیں، ایک ایسٹرن رومن امپائر تھا اور دوسرا پرشین امپائر تھا، اور ان دونوں کو ڈیفیٹ کیا. اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کا ایک عروج آ گیا، اور حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ مسلمان جو سلک روڈ تھی اس کے تمام روٹس کے اوپر مسلمان قابض تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ویلتھ دینی شروع کر دی. اور اس کی وجہ سے مسلمانوں نے بغداد جیسا شہر بنایا جسے عروس البلاد کہتے تھے. اب وہ چمک دمک اور وہ طاقت، حتیٰ کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا ڈنکا چوٹ پہ سب کو پتہ تھا اس کے بارے میں.
لیکن پھر اس کے بعد اسی ویلتھ میں ایک ایسا وقت آیا کہ مسلمان بہت لگژری کے عادی ہو گئے اور آہستہ آہستہ کمزوریاں آنی شروع ہوئی, پھر آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کروسیڈز جنہیں ہم اب کروسیڈز کہتے ہیں, اس زمانے میں انہیں صلیبی جنگیں یا جو فرنج کا حملہ کہا جاتا تھا, فرینچ جو تھے ان کا حملہ کہا جاتا تھا, تو انہوں نے حملہ کیا اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کے خاصے علاقوں پہ قبضہ کر لیا, خاص طور پہ وہ علاقے جو کہ میڈیٹرینین اوشن کے ساتھ تھے. اور اس کے بعد پھر صلاح الدین کا دور آیا, لیکن پھر صلاح الدین کے فوراً ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد حالات ٹھیک ہو گئے تھے. اصل میں صلاح الدین کے کچھ عرصے کے بعد منگولوں نے حملہ کیا تھا, تاتاریوں کا حملہ جنہیں کہا جاتا ہے, جس کی وجہ سے بغداد کو تخت و تاراج کر دیا گیا, تباہ کر دیا گیا, رائٹ. اور وہ بائی دا وے وہ حملے لاہور تک آئے تھے, پوری دنیا میں, پوری مسلمان دنیا میں پھیل گئے تھے. ساری لائبریریز جو ہیں وہ ختم کر دی گئی تھی, اور کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت وہ جہاں جہاں پانی تھا وہ سیاہ ہو گیا تھا, بالکل وہ اس سے بھی سیاہ, اور خون ہر طرف نظر آتا ہے. ایسا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, وہ جو تباہی ہوئی, اب ہم اس تباہی کو اب دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بالکل ایک یعنی بالکل ایک نچلی سطح پہ پہنچ گئے تھے, بالکل اپنی تہہ پہ پہنچ گئے تھے مسلمان, اس سے نیچے شاید نہیں جا سکتے تھے. اور حقیقت میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اس کے بعد پھر سلاجقہ, وہ جو سلجوق ترک تھے, وہ مسلمان ہونا شروع ہوئے, اور انہوں نے پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی, وہ لیڈرز بنے, اور پھر ان میں سے عثمانی نکلے جو ان کا میں سے ایک قبیلہ تھا, اور پھر عثمانی خلافت عثمانی انہوں نے قائم کی. اور پھر مسلمانوں کا عروج پھر 200-250 سال کے بعد ایسا آ گیا کہ 1545 میں غالباً یورپینز ان کے بارے میں یہ لکھتے تھے کہ جو میڈیٹرینین اوشن ہے وہاں پہ تو نکلنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ تو ترکوں کا ہے. یعنی وہ پورا اوشن وہ کہتے تھے کہ اور ترک سے ان کا مطلب ترک, عرب, بربر, ہر قسم کے مسلمان اس علاقے میں. وہ پھر ایک اور عروج آیا. اب یہ ایک سائیکل بنتا آپ کو نظر آ رہا ہے, یعنی کوئی ایک چیز اوپر گئی, پھر نیچے آئی, پھر اوپر گئی, اور جو چیز اوپر جاتی ہے وہ پھر نیچے آتی ہے, اور جو نیچے جاتی ہے وہ اوپر جاتی ہے. ایسے ہی جب ترک اپنے بالکل عروج پہ پہنچ گئے, آہستہ آہستہ ان میں بھی لگژری آنی شروع ہوئی. 1683 میں وہ وینا کا انہوں نے محاصرہ کیا, اور وہ پھر واقعہ مشہور ہے کہ وہ اتنے ریلیکس ہو گئے تھے کہ انہوں نے وینا کے ارد گرد جناب باغات لگا لیے, اور اندر سے ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ پھر ہتھیار ڈال دیں گے. اور جو ان کا لیڈر تھا, جو ترکوں کی طرف سے جنرل وہاں بھیجا گیا تھا, اس کا نام تھا کرم مصطفیٰ کپرولو. اچھا, کرم مصطفیٰ صاحب نے اپنا ایک باغ لگوایا گلاب کا, اور اپنے ساتھ جناب لگژری کی تمام چیزیں جو وہ لے کے جا سکتے تھے, کافی مثال کے طور پہ, اس وقت یورپین نہیں پیتے تھے, مسلمان پیا کرتے تھے, تو وہ اپنے ساتھ لے کے گئے. لیکن اسی ریلیکسیشن کے دوران پھر یورپینس نے جو بھی اپنی ان کی بچی کچی ان کے پاس جو قوت تھی انہوں نے اکٹھی کی. جان سوبیسکی نام کا ایک پول تھا جو بڑی آہستہ آہستہ چلتا آیا, بڑی مطلب اگر ہم دیکھتے ہیں اس کی پیش رفت کتنی تھی تو ترکوں کو آسانی سے پتہ چل جانا چاہیے تھا, لیکن وہ اتنے ریلیکس تھے, انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے. خیر وہ آئے, انہوں نے ترکوں کو وہاں سے بھگا دیا, اور یہی وہ وقت ہے بائی دا وے جس سے ان کے پاس کافی پہلی دفعہ آئی, اور انہوں نے چکھی, انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کیا چیز ہے, اور پھر یورپ میں کافی انٹروڈیوس ہوئی. لیکن وہ مسلمانوں کی ایک زوال کی داستان تھی. وہ اپنی لگژریز میں, اپنی آسائش میں اتنے زیادہ بہہ چکے تھے کہ وہ ان کے زوال کی داستان تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ مختلف علاقے ان کے ہاتھوں سے نکلتے گئے, بلکہ یورپینز کا مسلمان علاقوں پہ قبضہ ہونا شروع ہو گیا. میں تو ابھی آپ کو اوٹومن امپائر والی سائڈ بتا رہا ہوں, لیکن وہی واقعات یہاں ہمارے ہندوستان میں بھی ہو رہے تھے. برصغیر پاک و ہند میں بھی ایگزیکٹلی وہی چیز ہو رہی تھی. یعنی وہ بابر کا زمانہ تھا, بابر, اور اس کے بعد ہمایوں تک, کسی حد تک اکبر تک. وہ لوگ ذرا جنگجو قسم کے لوگ تھے, اور آسائشوں میں ان کا وقت نہیں لگتا تھا, اور وہ پیسے جو تھے وہ اپنے تھوڑے بچا کے رکھتے تھے. لیکن اس کے بعد اکبر کے بعد جب ایونچولی ہم جہانگیر اور شاہجہاں تک پہنچتے ہیں تو پھر تو وہ لہو و لعب, اور وہ کیا ہے, شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر, اور وہ پھر ایک سائیکل تھا وہ نیچے آ گیا. اب ہم اس سائیکل کے نیچے جو بالکل نچلا حصہ ہے اس تک پہنچ چکے ہیں, اور اس سائیکل سے اب اٹھنا ہی ہے, اور اب ہم اس کے سگنلز نظر آنے شروع ہو گئے. تو میں جس اپرچونٹی کی بات کر رہا تھا وہ اس لیے تھی کہ یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ ایک اپورڈس ٹرننگ پوائنٹ ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں. میں یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے دیکھیں, تو میں ابھی آپ کی بات سنتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کیا ہمارا یوتھ جو کہ اس وقت بہت مایوس ہمیں نظر آتا ہے, اس کو کسی لیول پہ بھی یہ ہسٹری اس طرح پڑھائی جاتی ہے؟ جی نہیں, ہمیں بلکہ نہ صرف وہ ہسٹری اس طریقے سے پڑھائی نہیں جاتی, بلکہ جو ہسٹری ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں اس میں دو بڑی بڑی قباحتیں ہیں, دو مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ہسٹری سورس کی گئی ہے ان کتابوں سے جو ہمارے دشمنوں نے لکھی. ٹھیک ہے, یہ تو ایک بات ہے, لیکن اس میں سے پھر بھی انسان تھوڑا سفٹ تھرو کر سکتا ہے نا, تھوڑا چھان بین کر سکتا ہے کہ اچھا یہ فلاں بات حقیقت تھی یا نہیں تھی, اس کا سورس کہاں سے آ رہا وغیرہ وغیرہ. ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہسٹری اگر سکھائی بھی جاتی ہے تو وہ صرف ایونٹس کی صورت میں سکھائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے جب سب سے پہلے برصغیر میں مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں پڑھا تو ہم نے کہا جی ایک جناب یہاں پر
سلطنت دلی تھی. اچھا وہ جب کمزور ہو گئے تو اس کے بعد لودھی آ گئے اور اس کے بعد پھر مغل آ گئے اور مغل ڈیٹس یاد کرنے میں اور وہ ایگزامز کی پریپریشن. بالکل وہ ڈیٹس کے اندر ہی وہ ایگزام کی ان کی توقع یہ ہوتی ہے کہ اگر انہیں ڈیٹس یاد رہ گئیں تو پھر بعد میں خود ہی سمجھ جائیں گے کہ اس سے لیسن کیا ڈرا ہوتا ہے. بالکل ایسے جیسے قرآن شریف پڑھتے وقت صرف آیتیں یاد کرنا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے اس کی برکت ہے اپنی, میں اس کی مطلب اس کو بلٹل نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے لیسنز ڈرا کرنے کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انکریجمنٹ دی ہے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انکریج کیا ہے کہ ہسٹری سے لیسنز ڈرا کریں. ہم سیکھ کیا سکتے ہیں, واقعات کیا تھے, وہاں پہ کیا ہو رہا تھا اور ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے. کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ میرا تعلق ٹیکنالوجی سے ہے, میں تو بلکہ مستقبل کو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ جو میں نے ماضی میں پڑھا ہے اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر ماضی میں یہ ہو چکا ہے تو پھر مستقبل میں کیا ہوگا. اور میں ہمارے جتنے مسلمان بہن بھائی میں ان کو انکریج کرتا ہوں کہ یہ چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے. بالکل صحیح, اس طریقے سے اسے کرنا چاہیے اور انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا. اچھا آپ نے یہ جو بات کی نا رائز اینڈ فال, اور اسپیشلی ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ جب فال آتا ہے نا, وہ جب نیچے ہٹ کرتے ہیں اس کو باٹم کو, تو یہاں پہ نظر آ رہا ہے مورل ڈکلائن, بہت بڑا مورل ڈکلائن. اخلاق کا جب زوال آنا شروع ہوتا ہے تو پھر سوسائٹی جو ہے وہ بہت نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے. تو ایسے جو ٹرینڈس اگر سوسائٹی میں ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے ان کی شناخت کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ تاریخ ہمیں صرف اپنی ہی نہیں دیکھنی, یعنی امت محمد کی نہیں دیکھنی, ہم نے تھوڑا سا باہر نکل کے بھی دیکھنا ہے. جب بھی کوئی ٹرینڈ آتا ہے تو اس ٹرینڈ کے اندر کچھ سگنلز ہوتے ہیں, یعنی وہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں جنہیں اگر آپ آپس میں کنیکٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا فلاں سمت میں چیزیں جا رہی ہیں. اور ہمارے علاوہ دوسرے امتوں میں یا دوسری قوموں میں ہم نے اس طرح کے کچھ ٹرینڈز دیکھے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے, جن سے ہم سیکھتے ہیں کہ اچھا بھائی اب یہ جو 3-4 واقعات ہوئے ابھی ایک ٹرینڈ بننا شروع ہو گیا. مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ہی کچھ ایسے واقعات ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن سے ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ بھائی لگتا ہے کہ مسلمانوں کے مورلز خراب ہو رہے ہیں. ماضی میں جب ایسا ہوا, مثال کے طور پہ ابن الاثیر ذکر کرتے ہیں اس تاریخ کا جو کہ منگولوں کے حملوں کے دوران انہوں نے دیکھی تھی. انہوں نے ذکر کیا جناب کہ میں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں شراب نوشی عام ہو گئی, ابھی ایک سگنل ہے. اسی طریقے سے انہوں نے ذکر کیا کہ مسلمانوں میں مثال کے طور پہ غبن, آپس میں دھوکہ دہی عام ہو گئی. انہوں نے اس طرح کی 3-4 چیزیں ان کا ذکر کیا اور اس سے انہوں نے ایک پیٹرن ڈٹرمن کیا اور اندازہ لگایا کہ یہ مورل جو ہیں وہ گر رہے ہیں. پھر خیر انہوں نے منگولوں کے حملوں کا ذکر کیا وغیرہ وغیرہ. ہمیں بھی آج کل اس طرح کے کچھ سگنلز نظر آتے ہیں. اچھا یہ سگنلز ہمیں یہ تو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ایک مورل ڈکلائن ہو رہی ہے, لیکن اس پر دل نہیں ہارنا چاہیے, کیونکہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ماضی میں جب بھی اگر کہیں پر مورل رائز ہوئی ہے یا پھر ان جنرل کوئی پاپولیشن رائز ہوئی ہے تو اس کے پیچھے پوری پاپولیشن کا چینج ہونا ابتدا نہیں ہوتی. چند ایک لوگ ہیں, چند ایک لوگ ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں جو کہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اب اپنی ذات سے بڑھ کر کچھ کرنا ہے, جس کو ہم 80-20 پرنسپل بھی کہتے ہیں. جی بالکل 80-20 پرنسپل. تو اس میں جو 20% ہیں آپ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار چلو میں اپنی ذات سے بڑھ کر میں کچھ ذرا معاشرے کے بارے میں سوچتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ انہوں نے معاشرے کی مثال ایسے دی کہ کشتی ہے وہ دریا میں چل رہی ہے, اس کے 2 تختے ہیں, جو اوپر والا ڈیک ہے اس والے لوگ باہر سے پانی لے لیتے ہیں اور نیچے والے بار بار ان سے کہتے ہیں ہمیں پانی دو جب انہیں ضرورت پڑتی ہے. لیکن نیچے والے ڈیک پہ جو لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یار ان سے پوچھنے کی ضرورت, ہم سوراخ کر دیتے ہیں, تو اگر سوراخ کر دیں گے وہ اور اوپر والے ان کو اجازت دے دیں گے تو سب ڈوب جائیں گے. تو ایسے ہی چند ایک لوگ ہیں جو کہ اس چیز کا ادراک کرتے ہیں کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ میری ذمہ داری ہے, کیونکہ میں امت محمد کا حصہ ہوں, اللہ تعالیٰ کو میں نے جواب دینا ہے, تو میں اپنی طرف سے کچھ کوشش کروں. تو وہ ایسے لوگ جب وہ اسمال گروپ جب وہ کوشش کرتا ہے تو وہ پھر آئیلینڈز آف ایکسلنس بنتے ہیں, اور وہ آئیلینڈز ان کی ایفرٹ آپس میں کنیکٹ ہوتی ہے. آپ ماشاء اللہ آپ لوگ یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. ہمارے ملک میں اور بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اپنی اپنی سطح پر مجھے مختلف کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صحیح, وہ سگنلز ہیں میرے لیے. تو ایک پیٹرن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ مورل ڈکلائن ہو رہی ہے, لیکن یقین مانیے مجھے ایک اور پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ ایک کلیئر اپورڈ ٹرینڈ ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ ذمہ داریاں لینی شروع کر دی ہیں. میٹکس کے نام سے ایک ادارہ ہے, امریکہ میں کچھ مسلمان چلاتے ہیں. اسی طریقے سے اشرق کے نام سے ایک ادارہ ہے جو ترکی میں مسلمان چلاتے ہیں. ایسے ہی چند ایک ادارے ہیں جو ملیشیا میں چلتے ہیں. ہمارے اپنے ملک میں ایسے بہت سارے ادارے ہیں جن میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت پرخلوص لوگ ہیں, مخلص لوگ ہیں جو وہاں پر اس قسم کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اب یہ سگنلز ہیں, کیونکہ ہم اگر تھوڑا سا 50-60 سال بھی پیچھے جا کر دیکھیں تو ایسی چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں. یہ سگنلز ہیں جو ایک ٹرینڈ دکھا رہے ہیں, اور میں اسی لیے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ایک اپورڈ ٹرینڈ ہے. انشاءاللہ یہ لیڈ کرے گا مستقبل میں ایک بہت ہی روشن
فیوچر کی طرف. اچھا یہاں پہ تھوڑی سی بات میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ نے افراد کی بات کی ہے اور وہ پاکٹس ہیں. تو ایک ہوتا ہے کہ اجتماعیت اور اس کے ساتھ ہم کلیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں, اور ایک ہوتا ہے انڈیویجول کہ وہ ایک انفرادی سطح پہ کچھ رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے. تو ان دونوں کا جو ہے اگر ہم ہسٹوریکل تھوڑا سا پرسپیکٹیو دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کسی بھی سویلائزیشن کی عروج اور زوال میں ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ انفرادی طور پر لوگوں کا اپنا سیلف انٹرسٹ کے اندر کام کرنا کسی بھی سویلائزیشن کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے. صحیح. حالانکہ ہمارے ذہن میں شاید آئے گا کہ نہیں, ہر شخص کو کلیکٹیولی کام کرنا چاہیے. یہ ایک ابتدا ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں اپنی ذات کے لیے کچھ کرتا ہوں تو ظاہری بات ہے میں محنت کروں گا, اپنی آسانی کے لیے, اپنی مستقبل کی آسانی کے لیے میں محنت کروں گا. کلیکٹیولی کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں معاشرے کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور میں دوسروں کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہا ہوں. یہ دونوں چیزیں اکٹھی کی جاتی ہیں. ٹھیک. اور ہمیں اپنے ماضی میں جو بڑے بڑے نام سنائی دیتے ہیں, ہم علامہ قرطبی کی بات کرتے ہیں یا ابن حزم الاندلسی کی بات کرتے ہیں یا بے شمار اور نام ہیں, السٹریس نام ہیں ہماری تاریخ کے. ہم ان سب کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے کلیکٹیولی کچھ کام کیا, انہوں نے معاشرے کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کام کیا. کسی نے کچھ لکھا, کسی نے کوئی انسٹیٹیوشن بنایا, کسی نے کوئی انوینشن کی, کسی نے مثال کے طور پہ ویلفیئر کا کوئی کام کیا. لیکن یہ سب لوگ وہ کام اپنی ذاتی جو ہے مقصد کو پورا کرنے کے لیے نہیں کر رہے تھے, وہ کلیکٹیولی جو معاشرے کے لیے کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے. وہ اپنا بھی ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی ان کا ذریعہ معاش تھا یا کوئی طریقہ تھا کہ جس سے وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے تھے. وہ سب وہ کرتے تھے, لیکن اس کے ساتھ کچھ کلیکٹیو کام کرتے تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ان دونوں چیزوں کو ایک الگ الگ ڈائکوٹمی کے طور پہ دیکھنے کے بجائے ہمیں اکٹھا دیکھنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, انڈیویجول بھی, اپنی فیملی کی حد تک بھی, اور یہ کنسنٹرک سرکلز اگر آپ نے تصور کر لیجیے کہ ایک سرکل ہے میری اپنی ذات کا, میرا اپنا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے, میں نے اپنی جو آسانی کے لیے جو کچھ کرنا ہے, اس کے بعد وہ بڑھتا ہے میری فیملی تک, اس کے بعد وہ بڑھتا ہے معاشرے تک. تو ہماری ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے جو ہمارے پاس وہ ایبلٹی آتی ہے یہ کام کرنے کے لیے. کرٹیکل چیز اس میں جو یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے ترقی کی ہے تو اس کی اکنامک انالیسس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی آمدنی, قوم کی آمدنی قوم کے اخراجات سے زیادہ تھی. یہ قوم کے لیول پر بھی اپلیکیبل ہے اور یہ انڈیویجول کے لیول پر بھی اپلیکیبل ہے. یعنی کہ قوم کے لیول پہ یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر لوگ انڈیویجول لیول پر آسائشیں آج حاصل کرنے کے بجائے ذرا مستقبل کی تیاری کریں. بالکل صحیح ہے. اخراجات پھیلانے کے بجائے اخراجات محدود کریں. اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ایک انڈیویجول سے شروع ہو کر ہم پھر مطلب آگے بڑھتے ہیں اور ایک کلیکٹیو ایفرٹ کرتے ہیں, یہ سوچ کیوں نہیں ہے اور اس سوچ کو کیسے بیدار کیا جاتا ہے؟ یعنی اس میں کوئی پیرنٹس کا رول ہوگا, معاشرے کا بھی رول ہوگا, کوئی مینٹورز ہوں گے ان کا رول ہوگا, کیونکہ آج کل کا جو بھی ہمیں فرد نظر آتا ہے وہ کیا کر رہا ہے, ٹوٹلی سیلف سینٹرڈ. وہ کہتا ہے بس میرے لیے آسانیاں آ جائیں, مجھے ساری خیر مل جائے, باقیوں کی مجھے پرواہ نہیں ہے. جو لفظ پیرنٹ ہے یہ ناؤن بھی ہوتا ہے, ورب بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اولاد دے دی تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آٹومیٹکلی پیرنٹ بن گیا. حالانکہ مجھے کہتا ہے یہ پیرنٹ بن گیا, وہ ناؤن ہو گیا نا, وہ ناؤن ہو گیا. لیکن پیرنٹ ایک ورب بھی ہوتا ہے, کسی کو پیرنٹ کرنا. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پیرنٹ صرف اپنی اولاد کو کر رہے ہوں. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تب بھی اس کے باوجود اپنی سے کم عمر وہ لوگوں کی مینٹرنگ کرتا ہے تو وہ پیرنٹنگ ہے. بالکل صحیح. اور پیرنٹنگ ایک ایسی چیز ہے جس پہ اللہ تعالیٰ بہت جزا دیتے ہیں انسان کو, چاہے وہ اپنی اولاد کی ہو یا مثال کے طور پہ کسی اورفن کی جا رہی ہے, یا آپ کے ساتھ کوئی اگر کام کرتا ہے اور آپ سے عمر میں کم ہے, آپ اس کی تھوڑی سی اس کی مستقبل کی بہتری کے لیے اس کی کچھ مدد کریں, انہیں کچھ ایڈوائز کر رہے ہیں. یہ پیرنٹنگ ہوتی ہے کردار سازی, اور کردار سازی میں لگتی ہے محنت, وقت اور پیشنس اور فوکس بھی. اور فوکس بڑی خاص آپ کو ذہن میں رکھ کر کہ بھئی میں نے یہاں پہ کسی کی بینیفٹ کے لیے, کسی کی فیوچر بینیفٹ کے لیے کچھ کرنا ہے. اور وہ کردار سازی تربیت, تعلیم و تربیت کی صورت میں کی جاتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے صرف اگر اپنے بچوں کو, میں یہ بات کرتا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو اسکول بھجوا دیا, ان کی فیس دے دی, اپنی طرف سے میں نے بہت بڑا تیر مار لیا. حقیقت میں پیرنٹنگ میں نے آؤٹ سورس کر دی ہے کسی اور کو. پیرنٹنگ ہوتی ہے ساتھ بیٹھ کر سمجھنا کہ اس کے مسائل کیا ہیں, اور پھر اس کے مستقبل کے لیے کیا چیز بہتر ہے, اس کو گائیڈ کرنا. پھر جب وہ کرنا شروع کر دے تو اس کی پریکٹس کروانا, جہاں پر اس کی تصحیح کی ضرورت ہے وہ کرنا, اور اس کو دکھانا کہ بھائی یہ میں تمہارے انٹرسٹ میں کر رہا ہوں, میرا اس میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے, میں تمہارے انٹرسٹ میں کر رہا ہوں. یہ وہ پیرنٹنگ کی ایفرٹ ہے
جو کہ ہمیں ظاہری بات ہے اپنی اولاد کے ساتھ کرنے کی تو ضرورت ہے، لیکن یقین مانی اپنی اولاد سے باہر نکل کے کلیکٹیو لیول پر ہمیں معاشرے کے اندر بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے کئی دفعہ پیرنٹس سے بات کرتے ہوئے، خاص طور پہ ماؤں سے بات کرتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ یعنی ان کو یہ جو آپ ورب والا کام کر رہے ہیں نا پیرنٹنگ کا، ان کو اس جگہ ہونا چاہیے، لیکن وہ اس جگہ ہیں، وہ سارا دن میکا سسرال، بچے نے کیا کھا لیا، بچے نے کیا پی لیا، وہ گریٹر پرپز ہماری لائف میں نہیں ہے. لیڈرشپ بہت امپورٹنٹ ہے نا اس کے لیے. اگر ہم تھوڑا سا وہی بات ہے کہ ہسٹوریکل لیڈرز کو دیکھیں، پہلے جو گزرے ہیں، وہ کون سے ایسے لیڈرز تھے جنہوں نے سوسائٹی کو جوڑ کے رکھا اور کچھ ایسے پیرامیٹر سیٹ کیے کہ واقعی پھر وہاں سے وہ زوال سے عروج کی طرف گئے. میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. پہلے میں آپ کو مثال دوں گا چائنیز تاریخ سے. ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا لاؤ تسو. لاؤ تسو اپنے زمانے کے ایک بڑے تھنکر کنسیڈر کیے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے وہ پرنسپلز وضع کیے جن کی بنیاد پر جدید چائنیز سویلائزیشن چلتی ہے. اور چائنا ایک ایسی سویلائزیشن ہے جس میں آپ کو عروج اور زوال کی داستان پچھلے 3000 سال سے نظر آتی ہے. اور میں آپ سے جو ذکر کر رہا ہوں یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 2 سائیکلز پہلے کی بات ہے. لاؤ تسو آئے اور لاؤ تسو نے یہ لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ ہم اپنی اولاد کی کیسے تربیت کریں، ہم معاشرے میں کن اصولوں کے اوپر زندگی بسر کریں، دوسروں کے ساتھ ہماری انٹریکشن کیسی ہونی چاہیے. ایک تو یہ مثال ان کی ہے. دوسری مثال آپ کو دوں گا میں ایک صاحب کی جن کا نام ہے سعید نورسی. یہ ترکی میں جب خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی اور مصطفیٰ کمال کا دور تھا، مصطفیٰ کمال کا ابتدائی دور تھا 1920 کی دہائی، اور اس میں جیسے بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اسلام کو بالکل آپ یوں سمجھ لیجیے کہ مسل دیا جا رہا تھا ترکی کے اندر. مصطفیٰ کمال نے کہا تھا کہ ہمارا باقی دنیا کے کسی مسلمان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ہمیں بالکل خبردار کوئی نہ کہے کہ خلافت ہمارے ہاں تھی، ہم صرف ترک ہیں اور ہمارے لیے سب سے اہم صرف ترک ہونا ہے. حتیٰ کہ اذان جناب وہ ترکی میں دی جاتی تھی. مسجدوں میں کچھ جگہوں پر پیوز رکھ دیے گئے تھے، وہ جو چرچز میں رکھے جاتے ہیں. اپنی طرح سے وہ ہر چیز تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس دوران میں یوں سمجھ لیجیے کہ اس جبر میں ترکی میں سعید نورسی، ایک میں نے نام لیا ہے، ان کے علاوہ اور بھی چند ایک لوگ تھے، لیکن سعید نورسی ایک صاحب آئے اور انہوں نے ریمائنڈ کروانے کی کوشش کی مسلمانوں کو کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا. اور وہ مقصد یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ہم سے کمزور ہیں، چاہے وہ عمر میں ہم سے کم ہیں یا وہ مثال کے طور پہ ان کے پاس وسائل ہم سے کم ہیں، کہ ہم انہیں ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ کی یہ خلقت ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اس کی ہم مدد کریں تاکہ ان کا مستقبل بہتر ہو سکے. سعید نورسی نے ایک موومنٹ شروع کی جو بائی دا وے آج تک چل رہی ہے. یونیورسٹی کے زمانے میں میرے کچھ ترک دوست تھے جو کہ اس موومنٹ سے انفلوئنس ہوئے تھے، اور اب ظاہری بات ہے کہ اس طرح کی کئی موومنٹس کی وجہ سے ترکی میں ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے. تو یہ مثال ہے، یہ میں نے 2 مثالیں آپ کو دی ہیں ایسے لوگوں کی، اور ایسے لوگ نہ صرف ماضی میں رہے ہیں بلکہ اب بھی ہمارے ہاں ہمارے اپنے ملک میں بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی آئیں گے. اور فرینکلی یہ ایبلٹی ہم سب میں پوٹینشلی یہ ایبلٹی موجود ہے کہ ہم یہ کر سکیں. میں 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کسی بھی شخص کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ دیکھنی چاہیے. صحیح. سب سے پہلی چیز ہے جو ہم کسی معاشرے کو پیرنٹ کرنے کے لیے یا امپروو کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، چاہے اپنی اولاد کی بات کر رہے ہیں یا باقی معاشرے کی بات کر رہے ہیں، وہ ہے ٹیچنگ. اور میں یہاں پہ ٹیچنگ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو کیمسٹری اور فزکس سکھا رہے ہیں، وہ سکھانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں کردار سازی کی، اور وہ آئے گا قرآن شریف سے. اور قرآن شریف کو بھی صرف اس کی عربی پڑھنے سے نہیں، اور میں ایک دفعہ سے پھر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عربی پڑھنے سے انسان کو ثواب نہیں ملتا، بالکل ملتا ہے، لیکن میں اضافی طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے لیسنز اخذ کرنا، سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، وہ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے ٹیچنگ ہو گئی. ٹیچنگ، اور چونکہ ہماری ویلیوز آتی ہیں قرآن شریف سے، تو میں کہہ رہا ہوں ویلیوز ٹیچ کرنا، کردار سازی کرنا، یہ ہوگی ٹیچنگ. دوسرا اسٹیپ وہ ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا تھا، پیرنٹنگ، کہ باقاعدہ کسی کے ساتھ وقت لگانا، اس کی تربیت کرنا، یہ دوسرا اسٹیپ ہو گیا. تیسرا ہے بلڈنگ. بلڈنگ کا مطلب ہو گیا، جیسے میں نے کہا تھا، بلڈنگ انسٹیٹیوشنز، مے بی بلڈنگ این انوینشن ٹو سالو پیپلز پرابلمز، مے بی بلڈنگ سم کائنڈ آف لائک physical structure like the one that we're sitting in right now. Any form of building where you build something that did not exist before. Building an organization, یہ تمام بلڈنگ میں آ گئے. اور سب سے آخر والا ہے سرو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا. وہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ جو ہم سے کمزور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کچھ چیز دی اور کسی اور کے پاس وہ نہیں ہے تو ہم کوشش کر کے وہ شیئر کریں. اب وقت دیا ہے تو وہ شیئر کریں، نالج دیا ہے تو وہ شیئر کریں، پیسے دیے ہیں تو وہ شیئر کریں، سرو کریں. یہ جو لیڈرز ہیں نا، جو ماضی میں آئے ہیں، جنہوں نے حالات تبدیل کیے ہیں، یہ 4 چیزیں کرتے ہیں. اور چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اجر دیتے ہیں. صحیح. اللہ تعالیٰ تو اجر دیتے ہی ہیں، لیکن معاشرے ان 4 چیزوں سے تبدیل ہوتے ہیں.
اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر معاشرے میں ایسے افراد نظر آتے ہیں جو کہ یہ 4 کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں، اپنے ارد گرد ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. جب ہماری کسی بھی سوسائٹی میں ایک مورل ڈکلائن بھی آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل کرائسس بھی بہت زیادہ شروع ہو چکا ہوا ہے، وہاں پہ گورنمنٹ کا بھی تو رول ہوتا ہے. اس کو کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ اور پہلے وہی بات ہے کہ ہسٹری سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ کیا رول پلے کیا جاتا رہا ہے. اور اسی طرح ریلیجس آرگنائزیشنز، ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ ادارے جو ہوتے ہیں یا مساجد ہیں، ان کا کیا رول ہوگا؟ جو جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے وہ کچھ ویل اسٹیبلش چیزیں ہیں، میں ان کا ذکر آپ سے کر دیتا ہوں. لیکن میں یہ ایمفسائز کروں گا کہ اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ وری کرنا کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے، میں یہ پریفر کروں گا کہ ہم فوکس ان چیزوں پہ رکھیں جو ہماری استطاعت کے اندر ہیں. گورنمنٹ جو کر رہی ہے یا جو انہیں کرنا چاہیے ہم ذکر کر دیتے ہیں، لیکن وہ کریں یا نہ کریں یہ ان کی مرضی ہے. ہمیں فوکس ان چیزوں پہ کرنا چاہیے جو ہمارے لیے ہماری کیپیبلٹی میں ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ پھر اس کے مطابق آ جاتی ہے. صحیح ہے، صحیح. گورنمنٹ 3-4 چیزیں کرتی ہیں جناب. ایک تو یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا. دوسرا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی اپرچونیٹیز کریٹ کریں کہ اگر کوئی شخص اپنے حالات بہتر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آسان ہو وہ کرنا. یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر نیپوٹزم ہے بہت زیادہ، اقربا پروری ہے بہت زیادہ، تو اس میں کیا ہوگا کہ فلاں شخص کو جانتا ہے اس لیے اس کو ایک کانٹریکٹ مل گیا اور مجھے نہیں مل سکا. جس بھی علاقے میں ایسا ہوگا، جس بھی کنگڈم کے اندر یا جس بھی کنٹری کے اندر ایسا ہوگا، وہاں پر فائنینشیل گروتھ نہیں ہو سکتی، اکنامک گروتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جن لوگوں کو کام ملے گا یا جو کام کریں گے وہ ہوں گے جو اس کو پروڈکٹیو نہیں کر سکیں گے. بالکل، کیونکہ وہ ان کو انٹائٹلمنٹ پہ کوئی کام ملا ہے. جی، وہ انٹائٹلمنٹ پہ کام ملا ہے. بالکل. تو حکومت کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ ایکول اپرچونٹی دے، کسی نہ کسی طریقے سے ایسا نظام بنائے کہ ایکول اپرچونٹی ہے. اگر آپ کسی کو جانتے ہیں تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ کام کیسا کر سکتے ہیں؟ میرٹ کے اوپر. بالکل، میرٹ کے اوپر کام، میریٹوکریسی مینٹین کرنا، یہ گورنمنٹ کا دوسرا کام ہے اسینشلی. اور تیسرا کام گورنمنٹ کا یہ ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا کریں جن سے لوگوں کی ان پٹ کی کاسٹ کم ہو سکے. مثال کے طور پہ ہیلتھ کیئر کتنی مہنگی پڑتی ہے، اس کو کسی طریقے سے مینیج کرے. کھانا ہمیں کتنا مہنگا پڑتا ہے، وہ ان کا کام ہے پالیسیز بنانے. ٹھیک ہے. تو اگر تو وہ کام کر رہے ہیں ایسا تو پھر اچھی بات ہے، لوگ انہیں سپورٹ کریں گے. اگر وہ ایسا کام نہیں کر رہے تو پھر ظاہری بات ہے لوگوں میں اس کی وجہ سے اشتعال پیدا ہوگا، اور پھر اشتعال ہمیں سڑکوں پہ نظر آئے گا جیسے آج کل نظر آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، دوسری طرف ہم آتے ہیں. آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو مساجد ہیں یا جو دینی ادارے ہیں ان کا کیا کام ہے. ان کا اولین کام ہے کردار سازی. اور کردار سازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عملی طور پر لوگوں کے ساتھ انوالو ہوں. صرف اور صرف ایک چیز سکھا دینا کافی نہیں ہوتا. سکھانے کے بعد ان کے ساتھ وقت لگانا اور ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے کے لیے اویلیبل ہونا بہت اہم ہے. تو میری مقامی مسجد میں جہاں میں بچپن سے جا رہا ہوں، وہاں پر ہمارے جو مولانا صاحب ہیں اور جو ان کے ساتھ جو باقی جو محتمم ہیں مسجد کے، ان کے ساتھ میں بچپن سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ خطبہ بڑا اچھا دیتے ہیں یا مثال کے طور پہ لوگوں کو موٹیویٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ابتدا ہے، یہ انتہا نہیں ہے. انتہا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کمیونٹی میں لوگوں کو سمجھیں، ان کے مسائل کو سمجھیں اور ان کے مسائل کا جو کم از کم اسپریچول حل تو دے سکیں. صحیح. لوگ بہت پریشان ہیں ان حالات کی وجہ سے بھی یا اپنے کچھ ذاتی مسائل کی وجہ سے بھی. ان کو حل کرنے کے لیے انہیں ضرورت ہے کوئی اسپریچول گائیڈنس ان کو مل سکے. اور میری مقامی مسجد میں ایسا نہیں ہے، لیکن میں ایسے علماء کرام کو جانتا ہوں جو کہ یہ کام بہت احسن طریقے سے کر رہے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں. بلکہ ان کے جمعے کا خطبہ بھی انہی مسائل کے بارے میں ہوتا ہے جو لوگوں کو ہے. لوگوں کے گھروں میں کیا مسائل ہیں مثال کے طور پہ، یا بچوں کی پرورش کیسے کی جا رہی ہے، یا اگر معاشی کسی کو مسائل درپیش ہیں تو ان کو حل نکالنے کے لیے کیا کیا جائے. اور وہ حل پیش کر رہے ہوتے ہیں قرآن شریف سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے. اچھا، آپ کو کوئی تھوڑا سا یہ ایکسپیرینس ہے کہ جیسے مدارس وغیرہ ہیں ہمارے جہاں سے ماشاء اللہ یہ علماء پڑھتے ہیں سب کچھ، کیا ان کو ہسٹری اس نظر سے پڑھائی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا گروم کر سکیں؟ اور کیا ہم بھی معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے علماء کو امپورٹنس دیتے ہیں؟ آپ دیکھیں بہت سے پلیٹ فارمز پہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کو مولوی کہہ کے ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے. یعنی ان کی کوئی سیلف ورتھ ہی نہیں نظر آتی. بیچاروں کو صرف نکاح کے لیے بلا لیا جائے گا یا کسی کی وہ جنازہ پڑھنے کے لیے بلا لیا جائے گا یا بس ایسے کوئی ختم یا دعا کے لیے نا. یعنی نہ تو انہوں نے خود پہچانا کہ میرا کیا رول ہو سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہے جہاں سے انہوں نے تعلیم لی یا معاشرہ ہے وہ یہ رول دے رہا ہے نا. یہ بھی تو ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اس پہ آپ کیا کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ ہمارے ملک میں مختلف مدارس میں
بلکہ میں ملک کے بجائے میں پوری امت مسلمہ کی بات کرتا ہوں. مدارس میں بھی فرق ہے, ان کی کوالٹی میں, اور جس کوالٹی کے گریجویٹس وہ پروڈیوس کرتے ہیں اس میں بھی فرق ہے. اور جتنی قدر ہم دیتے ہیں یا جتنی وقت ہم دیتے ہیں کسی اپنے لفظ مولوی استعمال کیا تو میں وہی کہہ دیتا ہوں, کسی مذہبی شخص کو جتنی وقت ہم دیتے ہیں اس میں بھی ویریشن ہے کہ وہ کس علاقے میں کتنی زیادہ اور کتنی کم ہے. اور اس کا بہت زیادہ تعلق اس چیز سے ہے کہ کس قسم کے لوگ مدارس میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, ان کی تعلیم کتنی, میں لفظ سخت استعمال کرتا ہوں لیکن آپ سمجھ رہی ہیں کہ وہ کتنی کس کوالٹی کی تعلیم ہوتی ہے, انہیں کتنی مشکل سے اسے گزرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد گریجویٹ کرنے کے بعد انہیں کس قسم کی گائیڈنس دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی جو بھی کچھ آپ نے سیکھا ہے اسے آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے. تو کراچی میں مثال کے طور پہ میں نے بہت سے ایسے ذہین علماء دیکھے ہیں جنہیں واقعی وقت بھی دی جاتی ہے, وہ اپنا کام سمجھتے بھی ہیں اور پبلک بھی جانتی ہے اور انہیں اس کے مطابق ان کی عزت بھی کرتی ہے. ملک کے دوسرے علاقوں میں نے ویریشن دیکھی ہے, کچھ علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے, کچھ علاقوں میں کم ہوتی ہے. میرے خیال میں جہاں تک مدارس کی تعلیم کا تعلق ہے, اس میں ضروری یہ ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جو مدارس میں خود انوالو نہیں ہیں, ہم انوالو ہونا شروع ہوں, کیونکہ 1400 سال کی ہماری تاریخ میں کوئی ایک بھی ایسا لمحہ نہیں آیا جس میں ہماری ریلیجس اسٹیبلشمنٹ نے بہت اہم کردار نہ ادا کیا ہو. وہ کردار اچھا بھی ہو سکتا ہے, وہ کردار برا بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو تاریخ سے ایک مثال دیتا ہوں. شمالی افریقہ میں مرابطون نام کی ایک حکومت قائم ہوئی تھی 12ویں صدی میں, 11ویں اور 12ویں صدی میں. یہ اس لیے قائم ہوئی تھی وہاں پر کیونکہ بربر اور عرب جو کہ شمالی افریقہ میں, جو یہ وہ ممالک ہیں جنہیں آج کل ہم مراکش اور الجیریا اور لیبیا کے نام سے جانتے ہیں, ان ممالک میں آج کل ہم یہ کہتے ہیں, اس زمانے میں وہ مفتاح شمالی یا شمالی افریقہ کہلایا جاتا. تو وہاں پر یہ حکومت اس لیے قائم ہوئی تھی کیونکہ جو موجودہ حکمران تھے یا جو بادشاہ اس وقت تھے ان سے معاملہ نہیں سنبھالا گیا, تو ایک ریولوشن سا, انقلاب سا آیا, اور جو بہت ہی مذہبی قسم کے اس علاقے کے لوگ تھے وہ حکومت میں آ گئے. انہیں مرابطون کہتے ہیں, بڑے مذہبی بہترین قسم کے لوگ تھے. یوسف بن تاشفین نام کا ان کا ایک سربراہ تھا. اندلس میں اسی زمانے میں یورپین حملہ کر رہے تھے, اور حملے کرتے کرتے انہوں نے قرطبہ مسلمانوں سے لے لیا. تو اب آہستہ آہستہ وہ باقی جو مسلمان علاقے تھے ان پہ بھی قبضہ کر رہے تھے, کیونکہ مسلمان آپس میں لڑے تھے. اسے طوائف الملوکی کا دور کہا جاتا ہے. تو انہوں نے پھر مدد مانگی آخر میں ان, آپ کہہ لیجیے مولوی حضرات سے کہ آپ آئیے, آپ ہماری مدد کیجیے. اور یہ آئے اور انہوں نے حملے کیے اور یورپینز کو پیچھے بھگا دیا. اور اندلس میں شاید مسلمانوں کی حکومت شاید 200-300 سال پہلے ختم ہو جاتی, جس سے 200-300 سال اضافی مل گئے ان حملوں کی وجہ سے. اور پھر انہوں نے ایک بارڈر سا قائم کر دیا جس کی وجہ سے یورپینز پیچھے رہ گئے. اور جو اندلس میں 1492 تک مسلمان پھر اس کے بعد حکومت کرتے رہے. یہ جو مرابطون تھے یہ بہت ہی سخت گیر قسم کے علماء تھے, اور ان کی حکومت بہت زیادہ عرصے قائم نہیں رہ سکی. چند ایک سالوں کے بعد وہ حکومت ختم ہو گئی. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو اب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتی ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا نہیں کہ ایک پاپولیشن کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے. ریجڈ پیٹرنز, بہت ریجڈ تھے وہ. اور یہ ہمیں, یہ جو عنصر ہے ریجڈیٹی کا, یہ ہمیں آج کل بھی نظر آتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ شرعی طریقے سے فلاں چیز صحیح ہے. اچھا, اس کے کچھ شریعت کے اندر بھی ایک ہوتا ہے منیمم ریکوائرمنٹ اور ایک ہوتا ہے عزیمت کا لیول. جی. تو منیمم ریکوائرمنٹ اگر پوری ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, وہ عام طور پہ مسلمان پوری کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے عزیمت کا لیول. اگر ہم توقع رکھنا شروع کر دیں کہ ہر شخص عزیمت کے لیول پہ آپریٹ کرے گا, تو نہ تو یہ توقع پوری ہوگی اور نہ پھر اس قسم کی حکومت اور لوگوں کے درمیان میں تعلقات اچھے ہوں گے. صحیح بات کہہ رہے ہیں. یہ بس مجھے لگتا ہے کہ یہ کمی ہے جو کسی طریقے سے پوری کرنے کی ضرورت ہے, کہ ہمیں ایک ٹالرنس کی ضرورت ہے. وہ ٹالرنس عام لوگوں میں بھی ہونی چاہیے کہ بھائی اگر کوئی شخص ہے اس کی رائے مجھ سے مختلف ہے تو ٹھیک ہے, اس کی رائے ہے, سمجھوں میں, اگر میں اس سے اتفاق نہیں کرتا تو ٹھیک ہے, اس کی رائے ہے, اس پر سرپٹول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. صحیح. اور اسی قسم کی ٹالرنس ہمیں چاہیے. ہمارا جو ریلیجس اسٹیبلشمنٹ, یہ مذہبی طبقہ کہہ دیتا ہوں, جو کہ جن کی نیت بہت اچھی ہے لیکن وہ رواداری نہ ہونے کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی کہ میتھڈالوجی جو ہے نا وہ لیک کرتے ہیں. اچھا, یہاں پہ جو ہم جیسے ریلیجس ٹالرنس کی بھی بات کر رہے ہیں, اس میں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے, جیسے ہم انڈیا اور پاکستان کو بھی اگر لے لیں, ویسے ہر وقت جنگی ماحول ہے, لیکن آرٹ اینڈ کلچر کے نام پہ نا ہم بڑے یونائٹ ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بس بھائی بھائی ہیں اور ہم اکٹھے ہیں اور اس میں تو کوئی جنگ نہیں ہے اور سب کچھ ہم, یعنی ہم ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں. تو ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو کلچر ہے, چاہے وہ آرٹ ہے, چاہے وہ لٹریچر ہے, چاہے وہ کوئی ریلیجس ڈسکورس ہے,
اس نے کیسے امپیکٹ کیا سویلائزیشنس کو اور یونائٹ کیا ہے یا بکھیرا ہے؟ کلچر، انٹلیکچوئل تھاٹ، کچھ اور کلچرز کے اندر، کچھ اور سویلائزیشنز کے اندر فلاسفی، یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق ہوتا ہے کہ لوگ اپنے حال، ماضی اور مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں. لوگوں کی جو ایک کلیکٹیو میموری ہے اس کے اندر پرسیپشن کیا ہے، ان کی آئیڈینٹی کیا ہے. تو ہم رہتے ہیں دریا سندھ کے آس پاس، اس لیے انڈس کی ایک سویلائزیشن ہے اور اسے انڈک سویلائزیشن کہتے ہیں. تو ہم اگر تاریخ میں بہت پیچھے جائیں تو واقعی ہم اس علاقے کے لوگ ہیں، ہم انڈک سویلائزیشن کا حصہ ہیں، اور جو ہندوستان میں لوگ رہتے ہیں، بھارت میں لوگ رہتے ہیں، وہ بھی اسی سویلائزیشن کا حصہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر ہم اپنے کلچر کو یوں ڈیفائن کریں کہ انڈک سویلائزیشن کا جو کلچر تھا وہی ہماری آئیڈینٹی ہے، تو اس میں بہت سیریس قسم کا ایک ایشو ہے، کیونکہ اس میں ماضی میں بت پرست گزرے. اب ٹھیک ہے ہمارے آباء و اجداد تھے، لیکن ہمارے آباء و اجداد میں کسی شخص کو خیال آیا، اس کو سمجھ آئی توحید کیا ہے اور وہ حق پر آ گیا. تو اب ہم کہیں کہ اچھا وہ جو شخص حق پر آیا تھا وہ غلط تھا، اسے پیچھے والے صحیح تھے، یہ اس میں ہماری آئیڈینٹی گڑبڑ ہو جائے گی. دوسروں کے ساتھ ٹالرنس رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور جن لوگوں کا بلیف ہم سے مختلف ہے ان کے ساتھ اچھے روابط رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں. ایک اچھے نیبرز کے ساتھ زندگی گزارنا اچھی بات ہے. لیکن ہمیں ہمارا کلچر، ہماری انٹلیکچوئل تھاٹ، یہ سب یونیک ہیں. یہی وہ وجہ ہے کہ 1947 میں وہ بٹوارا ہوا تھا. اس کے پیچھے وہ ڈفرینسز ہیں جو کہ فرینکلی ہم نے نہیں ایمفیسائز کی تھی، انہوں نے کی تھی. یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ علامہ اقبال کی جو اس کے حوالے سے ان کی جو تھاٹ سامنے آنی شروع ہوئی وہ 1930s میں تھی. تو ایک الگ ملک ہونا چاہیے، مسلمانوں کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے، 1930s میں چیز سامنے آئی تھی. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اچانک خیال ہے کہ الگ ملک ہونا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ یہ تھاٹ ہم سے پہلے ہندوؤں کو آئی تھی. 1922 میں لالا لجپت رائے لاہور میں ہوا کرتے تھے، ایک صاحب وہ شائع کیا کرتے تھے اس زمانے میں ایک انگریزی کا پیپر. اس میں انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا کہ دیر شوڈ بی ٹو انڈیاز، مسلم انڈیا اینڈ ہندو انڈیا. یعنی وہ جو فرق تھا ہماری سویلائزیشنز کا ان کو بھی پتا تھا. حالانکہ ٹھیک ہے جینیٹکلی ہم ایک لوگ ہیں، لیکن وہ فرق ان کو واضح تھا. انہوں نے اس کو ایمفیسائز کرنا شروع کیا، اور مسلمانوں نے شروع میں کہا بھائی کیا بات کر رہے ہیں، یہ ہندوستان مسلمانوں کا ہی تھا اور ہندوؤں کا بھی تھا، اکٹھے رہے. لیکن ان کی طرف سے اس پہ ریئیکشن آیا. پھر شدی اور گھر واپسی نام کی 2 موومنٹ تھیں جن میں ہندوؤں نے کہنا شروع کیا کہ یہ تو ہمارے لوگ ہیں، ہندو ہیں اصل میں، یہ انہوں نے ویسے ہی اپنے اوپر ایک مسلمان کا لبادہ چڑھا دیا. تو انہوں نے زبردستی مسلمانوں کو، جن علاقوں میں ہندو زیادہ تھے مسلمان کم تھے، انہوں نے مسلمانوں پر زبردستی کی اور ان کو زبردستی ان سے نا اپنا ارتداد کے کلمے دہرائے کہ بھئی دیکھو اب ہم نے ان کو ہندو کر دیا واپس. یہ جب واقعات پتہ چلنے شروع ہوئے تب پھر جو مسلمانوں کے انٹلیکچوئلز تھے، مثال کے طور پہ علامہ اقبال، انہوں نے سوچنا شروع کیا اچھا واقعی اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر سوچنا پڑے گا ایک الگ ملک بنانے کے بارے میں. تو ٹالرنس، میں واپس آتا ہوں اپنی بات کے اوپر کہ ٹالرنس بالکل ہمیں ہونی چاہیے، ایک رواداری ہونی چاہیے، لیکن ہماری ایک یونیک آئیڈینٹی ہے اور وہ کلچر اور وہ یونیک آئیڈینٹی ہمیں ایمفیسائز کرنی چاہیے. ہمارا ایک یونیک کلچر ہے، ٹھیک ہے ہماری زبان ایک ہے، لیکن ہماری زبان کے اندر مثال کے طور پہ سبحان اللہ، بسم اللہ، الحمدللہ شامل ہے. ان کی زبان کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے. یہ ہماری یونیک آئیڈینٹی سے آتی ہے. ہمارے کھانے کے اندر مثال کے طور پہ ہمیں بیف کھانے کا شوق ہے، ان کے ہاں یہ نہیں ہے. اب رواداری کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے نہ کبھی بیف سرو کریں گے، نہ ہم ان کے سامنے گائے کو ذبح کرنے کی بات کریں گے. ٹھیک ہے چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں بلا وجہ دکھ نہ دیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا کلچر چھوڑ دیں. اور جو ہم میں سے جو لوگ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے لیول پر امپروومنٹ ہو، ہمیں اپنی انٹلیکچوئل تھاٹ، اپنی کلچر، اپنی تھنکنگ کے اندر یہ یونیک آئیڈینٹی بار بار اس پر زور دینا چاہیے تاکہ ہمارے آنے والی نسل کو پتہ ہو ان کی کلیکٹیو میموری میں کہ ہم کون ہیں. مجھ پہ نا اس بات میں جو سورہ الکافرون ہے نا اس کا بہت امپیکٹ ہوا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی دی اور پھر یہی کہا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک کوئی جنگی ماحول بنا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اپنی آئیڈینٹی کو ہم مینٹین کرتے ہوئے یہاں پہ رہیں گے. اب تھوڑی سی اگر ہم ہسٹوریکلی چلے جائیں، آپ کی مین فیلڈ کیونکہ ٹیکنالوجی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کتنی ریپڈلی ایڈوانس کر رہی ہے. ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو بھی ہماری سوسائٹی کا ایک اخلاقی اور ایک سماجی ایک فیبرک ہوتا ہے اس کو وہ کیسے امپیکٹ کرتا ہے. اور خاص طور پہ میری جیسے کبھی بھی کوئی ینگسٹر سے بات ہو جو ہسٹری تھوڑی بہت پڑھ بھی لیتے ہیں تو وہ بڑے بٹر سٹائل سے مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کیا ٹیکنالوجی کی بات کرتی ہیں کمل آنٹی. آپ دیکھیں یہ آٹومینس نے کیا کیا تھا، 200 سال کے لیے پریس کو نہیں چلنے دیا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کا اتنا لاس ہوا. تو یہ تو جو آپ لوگ جو زیادہ دین پریکٹس کرتے ہیں نا، آپ تو بالکل ٹیکنالوجی اور آج کے دور کی کسی چیز کو نہیں سمجھتے. سمجھنے کی ضرورت بھی ہے، جو غلطیاں پہلے ہو چکی ہیں.
میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جب فیس بک سوشل میڈیا شروع ہوا تھا فیس بک کے ساتھ، تو تب بھی بہت سے لوگوں نے جو کہ دینی سوچ کے تھے انہوں نے کہا کہ بالکل ایسے پلیٹ فارم پہ نہیں آنا چاہیے، اور الٹیمیٹلی سب لوگ ایسے پلیٹ فارمز پہ آئے. تو اس میں جو ٹیکنالوجی ہے اور اس کی جو یہ ایک بہت تیزی سے اب تو مطلب دن بدن ایک نئی چیز آ رہی ہے، اس کو ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے؟ یہ 2-3 الگ الگ چیزیں، ان کو ایک ایک کر کے ایڈریس کرتے ہیں. سب سے پہلی والی بات کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کریں، جو کہ ایک ریپڈلی چینج ہو رہی ہے اور پھر نئے چیلنجز بھی اس کے اندر آ رہے ہیں. تو میں اس میں دوبارہ یہی ایمفیسائز کروں گا کہ چیلنجز کے ساتھ ہوتی ہیں اپرچونیٹیز. اب ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ایریا کے اندر کام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ روز ایک نیا، مثال کے طور پہ ایک نئی، سمپلیفائی کرنے کے لیے اسے ٹیکنالوجی کہہ دیتا ہوں، وہ ماڈلز ہوتے ہیں جو روز نئے ماڈلز آ رہے ہوتے ہیں جو ان کی پہلے کی نسبت کئی گنا بہتر ہوتے ہیں پہلے سے. یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے ہمارے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے اس ٹیکنالوجی سے ہم بوکھلا رہے ہیں، اس وقت پوری دنیا میں حتیٰ کہ جو بہت اسٹیبلش ممالک ہیں، جو بہت جنہیں امیر ممالک کہا جاتا ہے، وہ بھی بوکھلا رہے ہیں. ان کے ہاں بھی جو وائڈر پاپولیشنز ہیں وہ بہت ریپڈلی ارریلیونٹ ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور وہ پریشان ہیں اس کی وجہ سے. تو اچانک ہم اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پاتے ہیں جب ہم ان کے ساتھ ایٹ پار آ گئے. اس سے پہلے ان کے پاس ہم سے بہت زیادہ ہیڈ وے تھا، لیکن اب ہم اچانک ان کے ایٹ پار آ گئے. اگر ہم ابھی محنت کرنا شروع کریں، میں اگر کسی ینگسٹر اگر کوئی اس کو دیکھ رہا ہے اس وقت، تو میں اس کو انکریج کروں گا کہ وہ آج بھی محنت کرنا شروع کرے. تو 1 سال 1.5 سال میں وہ کچھ اچیو کر سکتا ہے جو کسی نے ڈگری پوری اپنی حاصل کرنے کے 4 5 6 سال لگائے ہوں، اس کے بعد اس نے وہ اسکلز اچیو کی ہوں. کم از کم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں ایسا ممکن ہے. لیکن اس کے لیے کرنی پڑتی ہے محنت، اور محنت کا مطلب یہ ہے کہ ڈسکمفرٹ اور ٹائم لگانا پڑتا ہے، انسان کو تھکنا پڑتا ہے. آپ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر انٹرنیٹ کے اوپر فری بہت سارا ایسا مواد موجود ہے جو کہ استعمال کر کے آپ یہ کر سکتے ہیں، اگر آپ واقعی تہیہ کر لیں کہ میں نے یہ کرنا ہے. تو یہ تو ایک اپرچونیٹی ہے، اور اس اپرچونیٹی کی ایک مثال یہ ہے، اور بہت سارے اور طریقے ہیں اس اپرچونیٹی سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے. لیکن دوسرا آپ کا نقطہ یہ تھا کہ آٹومنز نے مثال کے طور پہ 200 سال تک پرنٹنگ پریس کو اویلیبل نہیں ہونے دیا. جب ہم نے سائیکلز کی بات کی تھی تو وہ آٹومنز کا ڈاؤن ورڈ سائیکل شروع ہو چکا تھا، بلکہ وہ ایک سگنل تھا ان کے ڈاؤن ورڈ سائیکل کا. جن سوسائٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کہ جو بہت ڈیولپڈ ہیں، جن کی طرف ہم دیکھیں، مثال کے طور پہ US یا انٹائر ویسٹرن سویلائزیشن، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جو انگلش اسپیکنگ ویسٹرن سویلائزیشن ہے، ان کی طرف ہم دیکھ کے کہتے ہیں کہ دیکھیے جناب یہ لوگ کہاں پہنچ گئے. اس وقت ان کا ڈاؤن ورڈ سائیکل ہے. ابھی ہمیں آج کل ان کے بہت سارے سگنلز نظر آ رہے ہیں کہ وہ بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز کے اوپر ایسے ہی بینز لگا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ان کے ملک میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے ریگولیشن چل رہی ہے آج کل. وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ریگولیٹ کیا جائے. ریگولیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کس قسم کی لوگوں کو یا کس قسم کی کمپنیز کو اجازت ہوگی کہ وہ کس قسم کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کمپیوٹنگ ریسورسز استعمال کر سکتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے پرنٹنگ پریس کے ساتھ کیا گیا تھا. آج کل وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. آپ یہ صرف اس کی AI کی بات کریں، میں نے پرسنلی دیکھا ہے کہ وہاں پہ ہر چیز میں رولز ریگولیشن اتنے اسٹرکٹ، ہم یہاں پہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کتنا ان کو مزہ آ رہا ہوگا، لیکن میں جب بھی ٹریول کرتی ہوں کہیں جاؤں تو وہ ان کے ہاتھ ہر چیز میں بندھے ہوئے ہیں. یعنی عام لوگوں کو اگر آپ کہیں کہ اچھا جی آپ اس کو تھوڑا کاؤنسل کر دیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم کر سکتے، اس لیے کہ یہ ہماری اس میں وہ جو ہے نا سوشل ویلفیئر کور نہیں کر رہا. اچھا اگر کوئی آپ کو ہوم لیس نیچے نظر آتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں اس کو کھانا دے دیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں سو نہ کر دے کہ جی آپ نے مجھے جو ہے نا کوئی بیماری دے دی ہے اس کے ساتھ. تو میں سوچتی ہوں کہ ان کے ہاتھ بھی کتنے بندھے ہوئے ہیں ان لاز کی وجہ سے. آپ نے چند ایک اور سگنلز کا ذکر کر دیا. یہ وہ سگنلز ہیں جنہیں ہم آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایوری تھنگ از ناٹ آل رائٹ ود دیٹ سویلائزیشن. بالکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں. تو کوئی کامن فیکٹرز جو ہیں یہ ڈاؤن فال کے، کچھ تو ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں، ان کو ہم آج کے دور سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی ہمیں وہی والے سارے سگنلز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ نیچے اقوام جو جا رہی ہوتی ہیں وہ کیا کچھ کر رہی ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے پھر اس کے بارے میں ہمیں محتاط بھی ہونا ہے، ان سے سیکھنا بھی ہے، اور وہیں پہ اپرچونیٹیز بھی ڈھونڈنی ہیں. ہسٹری سے سیکھنا اتنا اہم ہے کہ وہ جو پیرنٹنگ والی ہم نے بات کی تھی، میں چاہوں گا کہ جو خواتین و حضرات بھی اس رول کے اندر انوالوڈ ہیں، پیرنٹنگ کے رول کے اندر، وہ اس کو اپنا وہ بنا لیں، اپنا ریسورس بنا لیں اپنے لیے. اچھا، جو آپ کا جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، جب بھی کوئی سویلائزیشن ڈاؤن فال کی طرف جاتی ہے تو 3-4 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. شاہ جہاں کے زمانے میں، جو مغل بادشاہ گزرا ہے، شاہ جہاں کے زمانے میں اس کا جو وزیر خزانہ تھا، اس کا ایک قول منقول ہوا ہے، نام مجھے اس کا اس وقت یاد نہیں آ رہا. اس نے کہا کہ بڑے فخر سے اس نے یہ کہا کہ
ہماری آمدنی جو بادشاہ اکبر گزرا ہے اس کی نسبت 3 گنا بڑھ گئی ہے. ہماری آمدنی اتنی بڑھ گئی ہے. پھر اس نے کھسیانی طور پہ ساتھ میں یہ بھی لکھا اور ہمارے اخراجات 4 گنا بڑھ گئے, کیونکہ یہ وہ وقت آ چکا تھا کہ اب ان کی سویلائزیشن جو کچھ انہوں نے بنایا تھا وہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہی تھی. اچھا, آٹومن امپائر اور مغل امپائر میں ایک اور فرق آپ یہ نوٹ کیجئے کہ آٹومن امپائر کی نسبت مغل امپائر کا GDP کم از کم 4 گنا تھا. یعنی آٹومن امپائر ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑا اور ہیوج امپائر تھا, لیکن مغل امپائر اس سے 4 گنا زیادہ امیر تھا. لیکن وہ خرچہ اتنی ریپڈلی کر رہے تھے کہ جو کچھ ان کے دادا پردادا نے جمع کیا تھا وہ سب کچھ 1-2 جنریشن انہوں نے بہا دیا. تو جب تک اورنگزیب کا دور آیا اس وقت تک ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا. یہ ایک سگنل ہوتا ہے کہ جب آپ کے اخراجات آپ کی آمدنی سے بڑھ جائیں, کیونکہ پھر آپ کیا ہوگا, آپ کو قرضہ لینا پڑے گا. ہمارے اپنے ملک کے اندر اس کی مثال یہ ہے کہ جب بھی ڈالر کی پرائس کو سسٹین کیا جاتا ہے, آپ میں سے جو لوگ اکنامکس سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا, جب بھی ڈالر کی پرائس کو سسٹین کیا جاتا ہے زبردستی, مثال کے طور پہ کسی زمانے میں 60 پہ رہا, پھر شاید 190 پہ رہا, جہاں پہ بھی, تو جب سسٹین کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ باہر سے ہم چیزیں زیادہ منگوائیں اور اپنی چیزیں باہر کم بھیجیں. اچھا, اس کا مطلب اسینشلی یہ ہوتا ہے. صحیح. تو اب جب ڈالر کی پرائس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈالر کی اصل پرائس آ گئی ہے. یعنی کہ اب مشکل ہو گیا ہے ہمارے لیے باہر سے چیزیں منگوانا. لیکن ہم جب باہر بھیجیں گے تو وہ ان کو چیزیں سستی پڑیں گی, جس کی وجہ سے باہر بھیجنے کی تک پڑتی ہے. تو یہ پہلا نقطہ ہے کہ جب بھی کوئی سوسائٹی کا ڈاؤن فال آتا ہے تو اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ اخراجات بڑھ گئے آمدنی سے. دوسرا جو سگنل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی استطاعت سے زیادہ اپنے پاؤں پھیلا لینا, بہت ساری جنگوں میں شامل ہو جانا. ہم یہاں بھی جنگ کریں گے اور ہم یہاں بھی جنگ کریں گے اور یہاں بھی جنگ کریں گے. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ویسٹرن سویلائزیشن کا ذکر کیا ہے, تو واضح طور پہ نظر آیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا پھیلا لیا کہ اب ان سے مینیج نہیں ہو رہا. اور دوسرا آپ دیکھیں جو ان کے بھی اخراجات اس طرح سے ہیں کہ وہ ہر ایک کو وہ لونز پہ جو دیتے ہیں, تو ہر ایک کے پاس بہت بڑا بڑا گھر بھی نظر آ رہا ہے, سب بیسک نیسیسٹیز بھی, لیکن ایوری تھنگ از آن لون. آپ نے بتایا اس میں ان کی انڈیویجول لیول پر بھی ان کے اخراجات زیادہ ہیں اور ان کی گورنمنٹ کے لیول پہ بھی ان کے اخراجات زیادہ ہیں. اس وقت اتنا بڑا کرائسس آ چکا ہے وہاں پہ کہ ہر سال 1.5 سال کے بعد ان کی کانگریس گورنمنٹ کو شٹ ڈاؤن کر دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں مزید بجٹ چاہیے, وہ بجٹ آتا ہے لون سے, اور کانگریس کہتی ہے ہم کتنا اور لون دیں. تو لون کی ایک لمٹ بنائی ہوئی انہوں نے, لیکن وہ لون کی جو بھی لمٹ بناتے ہیں وہ 1.5 سال کے اندر وہ بیٹ ہو جاتی ہے. تو انہیں دوبارہ نیا لا بنانا پڑتا ہے کہ اب نئی لمٹ یہ ہوگی. یہ دوسرا سائن ہے کہ اپنی استطاعت سے زیادہ اپنے پاؤں اتنے زیادہ پھیلا لینا, اپنے آپ کو اتنے زیادہ بکھیڑوں میں انوالو کر لینا کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ انٹرنل اسٹرائف شروع ہو جاتی ہے. لوگ بہت اسٹرانگ پوزیشنز بنا لیتے ہیں. جیسے وہاں پہ لیفٹ اور رائٹ کی بات ہو رہی ہے, ہمارے اپنے ملک میں اور طریقوں سے ہوتا ہے. وہی ٹالرنس کی کمی, ٹالرنس کم ہو جاتی ہے. جن بھی سویلائزیشنز میں آپ کو یہ 3 چیزیں نظر آئیں تو وہ کلیئر سائن ہوتا ہے کہ وہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے. اور اگر ہمیں اپنے ارد گرد یہ نظر آئے تو پھر ہمارا کام ہے کہ اس کو کسی طریقے سے روکیں, اس کا سدباب کریں. اچھا, اسی کے ساتھ پھر اگلی بات سوچ ہی آ جاتی ہے کہ یہ جو ایک ہمارا ایگزسٹینشیل کرائسس آ جاتا ہے, ایک ایسا بحران آ جاتا ہے کہ ہم پتہ نہیں ختم ہونے والے ہیں اور کیا ہونے والا ہے, اور لوگ باقاعدہ پریڈکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس یہ چند مہینوں میں لگتا ہے یہ ملک ختم, یہ مسلمان ختم, یا کوئی بھی جو قوم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب ایسے ادوار یا ایسے کوئی ٹائم فریم آئے ہیں تو پھر رائز اینڈ فال کیسے ہوا ہے. اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ ایسے ہی ٹائمز ہوتے ہیں جن کے بعد رائز ہوتی ہے. اچھا, یہی جو حالات اس وقت آج کل پیدا ہوئے ہیں, یہی وہ ٹائمز ہوتے ہیں جن میں رائز ہوتی ہے. لیکن وہ رائز آٹومیٹکلی نہیں ہوتی. اس رائز کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو 20% ہیں, وہ چند ایک لوگ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی طرف سے کام شروع کر دیتے ہیں. وہ کام وہ کیا تھا جو ہم نے پہلے کہا تھا, ٹیچ, اس کے ساتھ ہم نے کہا تھا پیرنٹ, پھر ہم نے کہا تھا بلڈ اینڈ سرو. یہ 4 کام وہ شروع کر دیتے ہیں اور وہ اپنے اپنے لیول پہ کرتے ہیں. میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں وہ لوگ وہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ سب کچھ ہو رہا ہے آج کل. اور جو کچھ باقی پبلک نے محسوس کیا ہوتا ہے, جو مشکل حالات انہوں نے محسوس کیے ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے وہ اپنی جو اخراجات ہیں وہ کم کر لیتے ہیں اور ان کی سیونگ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. تو اکنامکلی وہاں سے فائدہ آنا شروع ہو جاتا ہے, کردار سازی میں یہاں سے فائدہ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ چیز رائز کرتی ہے. وہ کس فارم میں کرتی ہے یہ پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے. ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ ماضی میں یہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے. صحیح. اور
اللہ کی مرضی ہوگی مستقبل میں بھی ہوگا. ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ آج کل کے دور میں آپ کسی بھی جگہ پہ کسی ڈیولپمنٹ پلان کے لیے بات شات کریں نا تو وہاں پہ SDG گولز جو ہیں 2030 کے ان کی بات کی جاتی ہے جو WHO نے سیٹ کی ہیں, جس میں یہ بہت بات ہے کہ جی ڈائیورسٹی, انکلوسیونیس اور ساتھ ایکوٹی, اس کے اوپر کام کیا جائے, لوگوں کو ملایا جائے اور بہت لوگوں کو انکلوڈ کیا جائے, یہ فاصلے جو ہیں وہ کم کیے جائیں. لیکن جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو بہت سی جو ڈائیورس قسم کی سوسائٹیز رہی ہوئی ہیں وہ کیسے مل کر کام کرتی تھیں, اور ابھی بھی ہم مختلف بھی ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ تو دو لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں میں بھی مسلمان تم بھی مسلمان, لیکن نہیں, وہ ایک جنگی ماحول ہی ہم نے کریٹ کرنا ہے نا. ہم تو بالکل انٹالرنٹ ہیں. اس کو کیسے ہم ایڈریس کرتے ہیں؟ اس کا تعلق ہے ہماری آئیڈینٹی سے. ہم اپنی آئیڈینٹی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. صحیح. میں مثال کے طور پہ اپنی آئیڈینٹی کو ایتھنکلی بھی ڈیفائن کر سکتا ہوں, میں اپنی آئیڈینٹی کو اپنے کسی سیکٹیرین پریفرنس کی وجہ سے بھی ڈیفائن کر سکتا ہوں, اور میں اپنی آئیڈینٹی کو مسلمان کے طور پہ بھی ڈیفائن کر سکتا ہوں. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتے ہیں وہ سماکم المسلمین, اللہ تعالیٰ نے تمہیں نام دیا ہے مسلمان کا, تو وہ ہمارے لیے نام کافی ہونا چاہیے. ابتدا تو میں یہاں سے کروں گا, لیکن اس کے بعد کچھ حکمت کا بھی تقاضا ہے کہ ہم سمجھیں کہ جب دشمن باہر کھڑا ہوا اپنی تلوار تیز کر رہا ہے اور ہماری ایک دوسرے سے لڑائی اس بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے کہ فقہی طور پر آپ کی شلوار کہاں تک جناب اور آپ نے ہاتھ کہاں باندھے اور آمین لمبی اس طرح کی چیزوں پر اگر لڑائی ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی بے وقوفی ہے اور یہ اممیچیورٹی کی نشانی ہوتی ہے. دیکھیے اسلام میں ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھتے ہیں ہم سب لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انتہا تک یا اس کے اختتام تک ہم میں سے کوئی نہیں پہنچا. ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو چیز سمجھ آئی ہو وہ صحیح ہو اور کسی دوسرے کو جو چیز سمجھ آئی شاید ہوتا ہے اس میں کوئی خلا ہو یا فلا ہو, ممکن ہے یہ, لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ میں آج ہی اس کی گردن دبوچ کر اس کو آج ہی سمجھاؤں. یہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دل کھولے, اس کے لیے بھی دل کھولے, ہم سب لوگ سمجھ جائیں گے. تو اپنے آپ کو اس پروگریشن پر دیکھنا ضروری ہے, ایز لانگ ایز ہماری آئیڈینٹی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی کہ ہم مسلمان ہیں. میں جب سورہ یاسین کو پڑھتی ہوں نا تو اس میں ایک رجل مومن کا ذکر آتا ہے کہ وہ ایک شخص تھا, اس کا کوئی نام نہیں تھا, لیکن وہ آیا اور وہ اس نے آ کر کس طرح توحید کی بات کی اور تمام لوگوں کو جگایا. تو بہت ایک انسپائرنگ یہ واقعہ ہوتا ہے اس میں جو ذکر آتا ہے. ہم سب اتنا کچھ ہسٹری کو دیکھ لیتے ہیں لیکن ایز این انڈیویجول ہم پریشان ہی رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میرا کیا رول ہوگا, اور اگر میں کچھ کر بھی لوں تو کیا فائدہ. مجھے خود بھی بہت کچھ سننے کو ایسے ملتا ہے. میں مختلف کالجز یونیورسٹیز میں جاتی ہوں تو کئی دفعہ کوئی اسٹوڈنٹس آ کے مجھے کہتے ہیں آپ اتنی محنت کر رہی ہیں لیکن فائدہ کیا نظر آ رہا ہے, فلاں نے یہ نہیں کیا, اس کو دیکھیں وہ یہ کر رہا ہے, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. تو ایز این انڈیویجول جو ہم ہسٹری سے لرن کر رہے ہیں, آپ نے بہت سی جگہوں پہ آئیڈینٹیفائی بھی کیا کہ انڈیویجول کو کچھ کرنا ہے, لیکن یہ کہ میں چاہوں گی کہ کچھ ہائی لائٹڈ پوائنٹس کہ ہم اپنے رول کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس پورے سینیریو میں. جو رجل مومن آپ نے ذکر کیا سورہ یاسین میں, اسی میں چند ایک آیات کے بعد وہ کہتا ہے کاش کہ میری قوم کو پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا ہے. جب اس کو مار دیتے ہیں تو کاش میری قوم کو پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا ہے. یہ جتنی بھی مختلف چیزیں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا یہاں پر, یہ جو 4 سٹیپس ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے, ان سب کے پیچھے ہماری نیت اور مقصد کیا ہے, ابتدا یہاں سے ہونی چاہیے. اگر تو ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں, اس دنیا میں جو مجھے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لے لیں اس کے, اگر تو یہ مقصد ہے ہمارا, تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رزلٹ ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئے یا نہ آئے. میری والدہ بچپن سے مجھے اور میرے بہن اور بھائی کو ہمارے اندر ڈرمنگ یہ کر رہی ہیں کہ جو زائنسٹ ہیں وہ پلانز بناتے ہیں 100 سال کے, اور ہم پلان بناتے ہیں اگلے سال کا بھی نہیں, ایک دن کا کہ آج کیا ہوگا. تو 50 سال کا اگر میں پلان بناؤں مثال کے طور پہ, میں تو نہیں ہوں گا اس وقت, بہت ممکن ہے کہ میں تو ختم ہو چکا ہوں گا اس وقت. تو 50 سال کا پلان میں کیوں بناؤں گا؟ اسی لیے بناؤں گا کہ اگر میری نیت ہے کہ جس کے لیے بنا رہا ہوں اس کو نظر آ رہا ہوگا, پلس صدقہ جاریہ کے لیے بھی پھر میں کچھ کام ساتھ کروں گا. اصل میں بات یہی ہے, صدقہ جاریہ کے لیے اصل میں بات یہی ہے کہ اگر کوئی شخص, جیسے نبی کریم کی حدیث ہے جس کی طرف آپ نے حوالہ دیا کہ اگر کوئی شخص چلا گیا تو اس کے بعد کون سی چیزیں کاؤنٹ ہو رہی ہوں گی. اس نے کسی کی پیرنٹنگ کی تھی, کسی کی اس نے تربیت کی تھی, رائٹ, اس کی اولاد ایسی نکلی اس کے بعد, یا اس نے کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا, یا اس نے کوئی نالج شیئر کیا تھا, کردار سازی کی تھی اس نے. یہی وہ چیزیں جو اس کے بعد رہیں گی. اگر تو یہ مقصد ہے تو پھر یہ کام کرنے کی تک بنتی ہے, لیکن اگر یہ مقصد نہیں ہے تو شاید ہمیں اپنے مقصد کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم کس وجہ سے کر رہے ہیں, ورنہ موٹیویشن ہی نہیں ملے گی. موٹیویشن آتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے, اور یہ تمام معاملہ آسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بالکل صحیح بات آپ نے کہی. اچھا, یہ جب ہم مطلب نیچے آ جاتے ہیں نا اور بالکل ایک مورل ڈکلائن میں ہوتے ہیں,
ہم بہت سی چیزوں کو انالائز بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس میں لگتا یہ ہے کہ اصل جو میں بھی بہت سی جگہوں پہ چیلنج دیکھتی ہوں نا کہ ہائپ ٹپ باتیں بہت ہوتی ہیں, سطحی باتیں بہت ہوتی ہیں, لیکن جو گراس روٹ لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے نا وہ نہیں ہم کر رہے ہوتے. تو اگر ہم کسی بھی موومنٹ کو دیکھیں, کسی بھی سوسائٹی کو دیکھیں, تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ اس میں یہ جو گراس روٹ لیول پہ کام انہوں نے کیا نیچے جا کر, جس سے کہ وہ جو بھی سوسائٹی کا ایک وہی بات ہے اخلاقی پہلو بھی تھا اور سماجی پہلو بھی تھا, وہ بہتر ہوا. وہ کیا تھا؟ انگریزی کا ایک فریز ہے سالونگ ورلڈ ہنگر. دنیا میں بہت سی بھوک ہے, اگر تو میں بیڑا اٹھاؤں گا اس کام کا کہ میری پوری دنیا کی بھوک مٹانی ہے تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا, میں ابتدا ہی نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ میں سوچوں گا کہ یہ کیسے ممکن ہے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میرے ہمسائے میں یا میرے قریب یا میں نے کسی کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے بھوکا لگ رہا تھا, یا مسجد کے باہر مجھے کوئی شخص ملا جو بہت ہی بیچارہ لگ رہا تھا, اس کا پیٹ بالکل اندر لگا ہوا ہے, اور میں کسی طریقے سے اس کی بھوک مٹا دوں. اگر میں اپنا فوکس اس چیز پہ رکھوں گا کہ میں فوراً اس وقت کیا کر سکتا ہوں, میری استطاعت میں کیا ہے, میری جیب میں 20 روپے ہیں, میں اس سے کیا کر سکتا ہوں, تو پھر کچھ نہ کچھ کر پاؤں گا میں. بالکل صحیح. اصل میں ہم سب کی ذمہ داری وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری استطاعت میں ڈالی ہے. صحیح. چونکہ ہمارے پاس آج کل انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے اور ہمیں فوراً انفارمیشن ملتی ہے کہ دنیا کے کس کونے میں کیا ہو رہا ہے, تو ہم اپنی ذمہ داری سمجھ لیتے ہیں اس کو, اور ہماری آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے نا, جسے انگریزی میں سیلف فلیجلیشن کہتے ہیں, اپنے آپ کو مارنا, یار ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے اور ہم تو بہت ہی کمزور ہو گئے ہیں, اور دیکھو مسلمانوں کو کیا حالات ہو گئے. اب اس سوچ کی وجہ سے ایکشن نہیں لیا جاتا. نیت اچھی ہوگی لیکن ایکشن نہیں لیا جاتا. 2005 میں ایک زلزلہ آیا تھا یہاں پر, یہ کشمیر, اور اس کے بعد پھر پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگ 75,000 لوگ اس کے اندر فوت ہو گئے تھے, اور اس کے علاوہ بہت سارے اور لوگ افیکٹ ہوئے تھے. اس زلزلے کے دوران میں جب لوگ چیزیں اکٹھی کر رہے تھے تو اس قسم کی گفتگو میں نے سنی تھی کہ یار یہ تو بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے, اس کو ہم کیسے حل کریں گے. تو کچھ لوگ تھے وہ اس میں رہ گئے, لیکن کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی جس تک ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں تک تو پہنچے نا, جس کو بچا سکتے ہیں اس کو تو ہم بچائیں. جن لوگوں نے وہ اس طریقے سے سوچا وہ کچھ نہ کچھ کر گئے. جو لوگ پورے مسئلے کو دیکھتے رہے ان کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے, وہیں پہ بیٹھ گئے. ہمیں آج کل یہی کرنا ہے کہ بھائی آپ کی استطاعت میں کیا ہے, جو اس سے باہر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلف ہی نہیں بنایا, ان کے لیے آپ بس دعا کر سکتے ہیں, آپ دعا ضرور کیجیے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہم ہسٹری کو پڑھتے ہوئے یا کوئی بھی انالیسس کرتے ہوئے جو ہم کہتے ہیں نا انالیسس پیرالیسس میں چلے جاتے ہیں, یعنی اتنا زیادہ سوچتے ہیں, اتنا اوور تھنک کرتے ہیں کہ ہم اس مسئلے تک نہیں پہنچ سکتے. تو میں اس پہ بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ایک ہمارا اطمینان آ جاتا ہے, ہم بہت کمپلائنٹ ہو جاتے ہیں کہ جی جو کچھ بھی ڈکلائن ہو گیا, اب ہم بھی شاید ایسے ہی ہیں اور ہم نے ایسے ہی مر جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے. اس سوچ کو کیسے ٹھیک کیا جائے, کیونکہ یہ اتنی منفی سوچ ہے کہ جو لوگ کام کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ میرا ہمیشہ فوکس اگلی نسل ہی ہے کہ اب جو نوجوان نسل ہے ہماری, اس کو اللہ نے اتنا پوٹینشیل دیا ہوا, اتنا کچھ کر سکتی ہے, وہ کر ہی نہیں رہے کچھ بھی کام. وہ بس یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی اور ملک کا ویزا مل جائے اور ہم وہاں چلے جائیں, جبکہ آپ نے اتنے بڑے بڑے انڈیکیٹرز دے دیے کہ اس وقت پوری گلوبل لیول پہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اس چیز کو کیسے ٹھیک کیا جائے کہ ہم اس فتنے میں نہ آئیں؟ ڈاکٹر صاحبہ اس پہ میری رائے یہ ہے کہ اس سوچ کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے. اچھا. ہمیں ریئلائز یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک چوائس موجود ہے, یا تو ہم اس 20% میں ہوں گے یا ہم 80% میں ہوں گے. قیامت کے دن ہم کس میں گنے جانا چاہتے ہیں؟ تو اگر ہم اس 20% میں شامل ہوں گے تو ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ہمارے ارد گرد ملیں گے جو کہ ہر قسم کے تانے دیں گے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. غزوہ تبوک کے موقع پر ہمیں معلوم ہے کہ فصل پک چکی تھی اور موسم بھی گرم تھا اور لوگوں کا دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر کہا کہ لائیے, پھر بتائیے اب آپ کے پاس اگر کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. خود بھی انہوں نے کیا, صحابہ کرام نے کیا. یہ وہی واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے اپنے پورے گھر کا سامان لا دیا, حضرت عمر نے آدھے گھر کا سامان لا دیا. اس میں کچھ ایسے صحابہ کرام بھی تھے جن کے پاس صرف کھجور ایک آدھ تھی اور انہوں نے وہ لا کے ڈالی. اس میں اس چیز کا ذکر ہم عام طور پہ نہیں کرتے کہ ارد گرد ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو تانے بھی دے رہے تھے. وہ اب ہم انہیں منافقین میں شمار کرتے ہیں, لیکن وہ وہاں پہ کہہ رہے تھے یہ دیکھیں جناب ایک کھجور سے یہ روم کو فتح کرنے چلیں. اس قسم کی باتیں بھی لوگ کہہ رہے تھے وہاں پر. لیکن نبی کے وسلم ہر شخص کی دلجوئی کرتے تھے, ہر شخص سے ایکسیپٹ کیا کرتے تھے. تو آج کل بھی ایسے لوگ ہیں اور مستقبل میں بھی رہیں گے. ایسی باتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ان کی سوچ خود بخود بدل جائے گی ایونچولی. لیکن اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ ایک ریزسٹنس سے کسی طریقے سے اس انوویشن والی کیٹیگری میں آ جائیں گے, یہ شاید اس پر بہت یہ ویسٹڈ ایفرٹ ہوگی. اچھا, میں پھر یہ جاننا چاہوں گی تھوڑا سا اگر ہم ریفلیکٹ کر لیں کہ اگر ہم کوئی ایک اس وقت جو بھی کرنٹ سینیریوز ہمیں نظر آ رہے ہیں ورلڈ وائڈ بھی, اپنے ملک میں بھی, کوئی ایک ایسی ہسٹوریکل موومنٹ ہو جو اس سے بہت زیادہ ریلیٹیبل ہو, جس سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں,
تو آپ کس موومنٹ کے یا کس ایرا میں جائیں گے؟ میں چاہوں گا کہ ہم یہاں پر مثال لیں ایک سلجوق وزیر تھے جنہیں آج کل ہم نظام الملک کے نام سے جانتے ہیں. ان کا اصل نام تھا علی بن حسن غالباً، اور ان کا تعلق افغانستان سے تھا. اور اس زمانے میں ظاہری بات افغانستان نہیں تھا، یہ تو علاقے مختلف طریقے سے ڈیوائیڈڈ تھے. ہرات سے غالباً ان کا تعلق تھا. بہت ذہین آدمی تھے، اور ان کی اس ذہانت کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ سلجوق حکمرانوں کے وزیر بن گئے. تو سلطان سنجر سلجوقی اور ان کے بعد سلطان الپ ارسلان، ان دونوں کے وزیر تھے وہ. اچھا، انہوں نے اپنی وزارت میں جتنے عرصے تک یہ رہے، انہوں نے اس کو استعمال ایسے کیا کہ ان کے علاقے میں بہت زیادہ شورش ہو رہی تھی، بغاوت ہو رہی تھی، بیرون ملک سے بہت زیادہ خطرہ تھا، صلیبی جنگوں کے شروع ہونے کا خطرہ تھا اس وقت. تو وہ تمام چیزیں ان کے ارد گرد ہو رہی تھیں. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جگہ جگہ پر سکولز بنانے شروع کر دیے. اور ان سکولوں کو نظامیہ کہا جاتا تھا. تو وہ ایک بغداد میں تھا، ایک غالباً دمشق میں تھا، ایک غالباً حلب میں تھا. تو انہوں نے جگہ جگہ پر سکولز بنانے شروع کر دیے. ان سکولز میں بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی لیڈرشپ کی. دینی تعلیم بھی ہوتی تھی اس کے اندر، دنیاوی تعلیم بھی اس زمانے کے مطابق جو کچھ اویلیبل تھی وہ ہوتی تھی. اور اس کے بعد پھر انہیں فزیکل تعلیم بھی دی جاتی تھی جنگ کے لیے تیار ہونے کی. اور پھر ان میں سے جو بہترین بچے تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ریلیونٹ لیولز کے اوپر لے کے جایا جاتا تھا. یہ وہی مدرسہ ہے جہاں پر مولانا غزالی، شیخ الغزالی، یہ وہیں پہ پڑھایا کرتے تھے. یہ وہی مدرسہ ہے. اور یہ وہی مدرسہ ہے جہاں سے عماد الدین زنگی نے تعلیم پائی. اور عماد الدین زنگی وہ پہلا مسلم لیڈر تھا جس نے صلیبیوں کا سدباب کرنے کی کوشش کی. اس نے چند جنگیں جیتیں، ظاہری بات ہے وہ پورے فلسطین کو نہیں جیت سکا. اس کے بعد اس کا بیٹا آیا نور الدین، جو کہ اسی مدرسے سے پڑھا ہوا تھا. اس نے پھر ایونچولی اور علاقے پہ قبضہ کیا اور مصر کے ساتھ ایک اتحاد قائم کر لیا دمشق کا. اور آخر میں پھر صلاح الدین ایوبی بھی اسی مدرسے کا پڑھا ہوا تھا. میں مثال آپ کو ان تینوں کی نہیں دے رہا کیونکہ یہ تو بڑے مشہور قسم کے ہسٹوریکل فگرز ہیں. میں مثال آپ کو دے رہا ہوں نظام الملک کی. وہ ایک شخص جو ان سب سے کوئی 50 60 70 سال پہلے آیا تھا. اس نے دیکھا کہ ہمارے حالات ایسے ہیں، فلسطین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. بلکہ وہ جس زمانے میں آیا تھا اس زمانے میں صلیبی جنگوں کی بالکل ابتدا ہو رہی تھی. اس نے کہا ہمیں مستقبل کے لیے چاہیے. اس نے 100 سال سے بھی لمبا کوئی پلان بنایا، اور اس نے باقاعدہ طور پر اسے کہیں نہ کہیں جو اس کی استطاعت تھی اس کے مطابق امپلیمنٹ کیا. اور اس کا رزلٹ ہمیں پھر 180 90 سال کے بعد کہیں پر نظر آیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا ایک مثال ہے ہمارے لیے کہ جو کچھ اس کے لیے ممکن تھا، یقین مانی ہمارے پاس جو ریسورسز اویلیبل ہیں ہمارے لیے اس سے بہت زیادہ کچھ ممکن ہے. اور مجھے امید ہے کہ آج کل بھی بہت سارے نظام الملک ایسے موجود ہیں، خواتین و حضرات، ہمارے بہن اور بھائی، جو کہ اپنی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں اس کا نتیجہ انشاءاللہ 80 سال سے کم وقت میں ملے گا انشاءاللہ. تو آپ، جب میں آپ سے یہ ساری بات کر رہی ہوں تو آر یو آپٹیمسٹک اباؤٹ دا فیوچر کہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور اس میں پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے کیا کی فیکٹرز ہوں گے کہ کس رفتار پہ کیا ہم ڈٹرمن کریں، کیا پیرامیٹر سیٹ کریں کہ یہ کام ہو سکے، کہ ہم بھی اس یہ جو اب ہمیں نظر آ رہے ہیں فیکٹرز، تو اب ہم بجائے اس کے کہ ہم زوال میں رہیں، ہر اپرچونٹی کو استعمال کر کے ہم عروج کی طرف جائیں. آئی ایم ویری آپٹمسٹک. انفیکٹ ایک مسلمان کے لیے آپٹمسٹک نہ ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل صحیح. تو آئی ایم ایبسولوٹلی آپٹمسٹک. مور اوور بیکاز آئی کین سی دیٹ وی آر آن این اپ ٹرن. البتہ مجھے جو چیز میں ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی گروتھ پین کے بغیر نہیں آتی. عارضی طور پر پین آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پریشانیاں آتی ہیں، کچھ اوپر نیچے آپ کو چیزیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے ہمارے اپنے ملک میں کچھ نہ ہو سکتا ہے ہمیں فلسطین اور سیریا اور اس طرح کے علاقوں میں ہوتا ہوا نظر آئے. وہ ہو سکتا ہے ہمارے قریب بھی کچھ ہو. لیکن جو بھی کچھ ہوگا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ وہ سٹیپس ہیں جن کے بغیر حالات بہتر نہیں ہو سکتے. جو موجودہ حالات ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی وہ تو اچھے نہیں ہیں. لوگ جبر میں پس رہے ہیں، اور ایک جو استعمار، جو کولونیلزم شروع ہوا تھا، اب اس کی وہ کولونیلزم بائی پروکسی چل رہا ہے. وہ ہمارے لوکل لوگوں کو استعمال کر کے ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں. تو یہ ایسے تو ظاہری بات ہے مستقبل ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ تبدیل ہو بھی رہا ہے، لیکن تبدیلی آسانی سے نہیں آتی.
اور ہمیں اپنے آپ کو، اپنے دل کو مضبوط کرنا پڑے گا اور اپنے ذہن کو تھوڑا سا وسیع کرنا پڑے گا. اور پھر جو عارضی مشکلات ہمارے سامنے آئیں گی اپنے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کی ہم تربیت کرتے ہیں، ہمیں انہیں بھی تیار کرنا پڑے گا کہ یہ بس عارضی ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد حالات بہتر ہوں گے. تو میں تو بہت آپٹمسٹک ہوں. چلیں، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے اگر ہم اپنی ہسٹری کو دیکھیں، اور ہسٹری کو آپ کسی بھی پرسپیکٹیو سے دیکھ لیں، لیکن بات یہ کہ کچھ آپ کو جنیرک قسم کے وہاں سے کوئی نتائج جو ہے وہ اخذ کرنے آنے چاہیے. تو ہسٹری ہمیں ایک بات ضرور سکھاتی ہے کہ آپ نے وکٹم بن کے نہیں رہنا. اگر آپ وکٹم مینٹیلٹی کے ساتھ رہیں گے تو آپ کبھی بھی کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے. ہسٹری ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو عروج اور زوال ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھیں کہ میرا رول کیا ہو سکتا ہے، مجھے کیا کام کرنا ہے، اور کبھی بھی ہم نے مایوس نہیں ہونا، بلکہ ہم نے اپنے کام کو درست کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے کیے کا ہی اللہ کو جواب دینا ہے. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.